السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ایک اور ناول شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ناول کیسا ہوگا۔ اس سے پہلے جو ناول ابھی ختم ہوا تھا اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا، آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو اس کے لیے بھی میں وہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کو بھی اتنا ہی زیادہ پیار دیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ناول کافی زیادہ اچھا ہے اور آپ کو بھی پسند آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بارش پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دسمبر بھی شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے ٹھنڈ مزید بڑھ چکی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، جس وجہ سے پورا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا۔ وہیں حویلی میں بھی سارے مکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ لیکن اگر ہم حویلی کی چھت پر جائیں تو وہاں 2 وجود ایسے تھے جو ابھی تک جاگ رہے تھے، جس میں سے ایک کے چہرے پر مسکان تھی، سکون تھا، جبکہ دوسرا وجود بارش میں بھیگنے کے باعث مسلسل کانپ رہا تھا، جس کے سامنے والے کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آخرکار ہمت جواب دینے پر کپکاتے نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا، چپ کر کے وہیں کھڑی رہو، ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپرد کر کے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی دھمکی اور نظروں سے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سے لاتی ہے، مگر بے سود، اور وہ مسلسل اسے دیکھتا، اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ تو خود بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی آنا محال تھا، مگر اس بیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی۔ سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو سردی سہتے سہتے میں یا ٹھنڈ میں ہی مر جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتہ اسے ترس آ ہی جائے اس پر، مگر سامنے بھی سنگ دل تھا جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا، تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا پھر۔ وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاس پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پہ لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بارش میں بھیگ جائیں گے۔ اچھا میں یہاں سے ہی ہوں، پلیز آپ مت آئیں۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے نہ روکنے پر جب کوئی سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لا کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ ابھی میں زندہ ہوں تمہیں اذیت دینے کے لیے، تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ تو پلیز یار ایسے مت کہا کرو کہ تم مر جاؤ گی۔ سچ میں یار میری جان نکل جاتی ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ وہ اس کے چہرے پر چپکے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھ سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ مانا کہ مجھے تمہاری آنکھ میں آنسو اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا، اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں۔ تو پلیز یار چپ ہو جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں۔ وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے، مگر سامنے والی سے کم۔ اے بارش اتنا نہ برس یار، میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شعر بول کر جیسے منہ نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ کر غصے سے ڈانٹتا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ بولا نا چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے غصے سے کہنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہچکی لیتی ہے۔ گڈ، اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا، مگر سامنے بھی ستمگار تھا۔ چلو آنسو نہ صحیح، مگر تم میں یوں کپکپاتا ہوا دیکھ کر مجھے جو سکون مل رہا ہے نا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رات بھی بہت ہوگی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا۔ ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں، یہ نہ ہو بیمار ہو جاؤں، بیمار پڑ جاؤں۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جو بالکل بھیگ چکے ہوتے ہیں، اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بال ڈالے سوچتی ہے کہ اسے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا، اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے۔ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ اور ہاں تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا، اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی۔ وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے، اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے۔ یہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی؟
کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا، اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے۔ سوہا کہاں ہو بیٹا؟ جی امی میں ادھر ہوں۔ سوہا جو اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی، ایسی کی آواز پر دروازے کی طرف منہ کر کے انہیں دیکھ کر کہتی ہے جو سامنے ہی اسے نظر آتی ہیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اسی وجہ سے تمہیں ہر بار جاب نہیں ملتی، اتنی لیٹ جاؤ گی تو کون اپنے آفس میں جگہ دے گا تمہیں؟ آسیہ سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہیں، امی روز رات میں کہہ کر سوتی ہوں کہ مجھے 6 بجے ہی اٹھا دیا کریں، مگر آپ ہی مجھے دیر سے اٹھاتی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھوں میں سرما لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لیتی ہے، گورا اور شفاف چہرہ، اس پر بڑی اور خوبصورت براؤن آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی چھوٹے ہونٹ، اور جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے وہ تھے اس کے لمبے ریشمی کالے بال۔ قد کاٹ میں وہ نارمل تھی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی، اور نہ زیادہ پتلی نہ زیادہ موٹی، وہ معصوم سی بہت پیاری لڑکی تھی۔ توبہ سوہا، کتنا جھوٹ بول رہی ہو، میں آئی تو تھی تمہیں اٹھانے، تم نے ہی مجھے کہا تھا امی بس 5 منٹ رک جائیں، اور تمہارے 5 منٹ میں دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ آسیہ اپنی بیٹی کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتی ہیں، اچھا ایسا ہے، پتہ نہیں، شاید میں نیند میں تھی تبھی پتہ نہیں چلا، چلیں اب جب بھی مجھے اٹھانا ہو تو مجھے جھنجھوڑ کے اٹھائیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر سر پہ چادر لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر آسیہ اسے گورے سے نوازتی ہے، دیکھو یہ نہ ہوا کہ اپنے کمرے ہی صاف کر لوں، بس ماں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ ماں ہے نا وہ صاف کر لیں گی۔ آسیہ سوہا کا کمبل تہہ لگاتے ہوئے بڑبڑاتی ہیں، اچھا امی میں چلتی ہوں، دعا کریے گا کہ آج جاب مل جائے۔ وہ اپنی اور بے عزتی سے بچنے کے لیے باہر کا رخ کرتی ہے۔ سوہا اپنے ابو سے ملتی ہوئی جانا، ابو اٹھے ہوئے ہیں؟ اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تمہارے لیے اٹھے تھے، کہہ رہے تھے سوہا سے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اسپات میں سر لا کر غفار کے کمرے کا رخ کرتی ہے، السلام علیکم ابو۔ سوہا غفار کے کمرے کا دروازہ کھول کر سلام کرتی ہے، جو بیڈ پر آنکھیں بند کرے لیٹے ہوئے ہیں، مگر سوہا کی آواز پر آنکھ کھول کر دروازے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ کی مدد سے اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ ابو آپ نے آج میڈیسن کیوں نہیں لی؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑا خفا سے کہتی ہے، میری بیٹی کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آج میڈیسن نہیں لی؟ کیونکہ آج آپ سو نہیں رہے، جب آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے، جس وجہ سے آپ سو رہے ہوتے ہیں، اور آج آپ جاگ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ آپ نے میڈیسن نہیں لی؟ ہاں کیونکہ آج میں نے اپنی بیٹی سے ملنا تھا، میری بیٹی روز مجھ سے ملے بغیر ہی چلی جاتی ہے، اور پھر جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے کہتے ہیں، جس پہ سوہا اپنے باپ کے اتنے پیار پر دل سے مسکراتی ہے، لیکن ابو آپ کو پتہ ہے یہ میڈیسن آپ کے لیے کتنی ضروری ہیں، اسے فکر ہوتی ہے۔ اچھا ابھی لے لوں گا، تم بتاؤ کہاں جاب ملی تمہیں؟ وہ بات بدلتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی کہاں ابو، 4 دن سے جا رہی ہوں مگر کہیں جاب نہیں مل رہی، آج ایک کمپنی سے کال آئی ہے کہ اگر انٹرویو دے دیں، دعا کریں آج جاب مل جائے وہاں۔ بیٹا اب میں صحیح ہوں، میں اب دکان پہ بیٹھ سکتا ہوں، تم کیوں؟ نہیں ابو آپ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے پتہ ہے نا آرام کا کہا ہے آپ کو، تو بس آپ آرام کریں اور میری فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ، آج جاب مل جائے گی تو میری بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ بس ٹینشن نہ لیں پلیز، ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیتی ہے، جس پر غفار صاحب بس خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم روحان سے بات کرتی ہو؟ وہ کچھ یاد آنے پر پوچھتی ہیں، جس پر وہ نظر جھکا لیتی ہے۔ اس کا مطلب کرتی ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ابو وہ بھائی ہے میرے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ان سب کو چھوڑ سکتے ہیں مگر میں نہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، ابو پلیز آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے آنکھوں میں امید دیے کہتی ہے، جاؤ بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرتے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہتے ہیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور سوہا ان کا مطلب سمجھ کر پھیکی سی مسکراتے ہوئے کھڑی ہوتی ہے۔ اسے پتہ تھا ہر بار روحان کے ذکر پر ایسی ہی بات بدلی جاتی تھی، اس لیے وہ اب زیادہ نہیں کہتی تھی۔ غفار اور آسیہ کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا روحان، اس سے چھوٹی سوہا اور سب سے چھوٹا سیف۔ غفار کی اپنی مین مارکیٹ میں لیڈیز کپڑوں کی دکان تھی، جس سے ان کا گھر کا گزارا بہت اچھے سے چلتا تھا، مگر 6 ماہ پہلے غفار کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جس وجہ سے وہ گھر میں رہنے لگا تھا، اور گھر کا نظام یکدم ہی درم برم ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہی کمانے والا تھا۔ روحان تو شادی کر کے دبئی میں ہی سیٹل ہو گیا تھا، جس سے غفار نے اپنا مرنا جینا سب ختم کر دیا تھا، لیکن سوہا اپنے بھائی سے اب بھی کال پر بات کرتی تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دونوں بہن بھائی میں 10 سال کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کے پیار کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے یہ دونوں جڑواں ہوں۔ اب گھر تو چلانا تھا نا، تو اسی لیے سوہا نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑی جاب ڈھونڈنے کے لیے۔ غفار نے اسے منع بھی کیا، مگر یہ میرا شوق ہے یہ کہہ کر اس نے انہیں راضی کر لیا۔ یہ منظر ایک خوبصورت کمرے کا جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کھڑکی سے نیٹ کے سفید پردے کو چیرتی دھوپ کی کرنیں اس کمرے کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ دور کر رہی تھیں۔ یقیناً سورج آسمان پر چڑھ چکا تھا،
اسی روشنی میں بیڈ پر ایک موجود نظر آ رہا تھا جو آرام سے اونچے منہ لیٹا تکیے میں منہ دیے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا جبکہ دوسرا تکیے کے اوپر تھا۔ ٹرنگ ٹرنگ، اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی خاموشی کو موبائل کی رنگ توڑتی ہے، مگر جو وجود بیڈ پر اونچے منہ لیٹا تھا اس نے جیسے کانوں میں روئیاں ڈالی ہوئی تھی۔ ٹرنگ ٹرنگ، ہم اب کی بار موبائل کی آواز پر اس وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی تو وہ بغیر منہ تکیے سے ہٹائے ہاتھ کو ڈھونڈنے کے انداز میں بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر مارتا ہے اور جیسے موبائل ہاتھ لگا اسے آف کر دیا۔ شاید اسے اپنی نیند زیادہ ہی پیاری تھی۔ صاحب جی روم کا دروازہ کھولے ایک ملازم اندر آ کر اسے آواز دیتا ہے جو آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے الہی بخش، نیند میں ڈوبی باری آواز سے اسی پوزیشن میں کہتا ہے جبکہ بیڈ سے نیچے لٹ کے ہاتھ کو اب اوپر کر لیتا ہے۔ صاحب جی اٹھے، بڑے صاحب کب سے آپ کو فون کر رہے ہیں۔ صاحب جی وہ اسے نہ اٹھتا دیکھ جلدی سے کھڑکی کے پاس جا کر وہاں سے پردے سائڈ پر کرتا ہے جس سے روشنی ایک بلب کی طرح پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے اپنا تکیہ اور اپنے منہ پر لے لیتا ہے۔ ٹرنگ ٹرنگ، السلام علیکم صاحب جی۔ ملازم اپنے موبائل پہ کال آتا دیکھ فوراً سے اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگاتا ہے۔ نہیں صاحب جی، کب سے اٹھا رہا ہوں مگر نہیں اٹھ رہے۔ آگے والے کے سوال پر وہ بیچارہ مظلوم سا منہ بنا کر اسے دیکھ کر کہتا ہے، چھوٹا سے ماس نہیں ہوتا۔ جی صاحب جی میں کہتا ہوں چھوٹے صاحب اٹھیں، ماں جی آپ سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں اور غصے میں بھی ہیں، بس ملازم کا کہنا تھا۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے۔ نیند سے آدھی کھلی تو آدھی بند، کالی آنکھیں، تیکھی ناک اور چھوٹے سے ہونٹ، بکھرے ہوئے ماتھے پہ آتے بال جسے وہ اپنے ہاتھ سے سائڈ پر کر کے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کان سے لگاتا ہے۔ ہیلو السلام علیکم دادی، نیند میں ڈوبی باری آواز میں کہتا ہے۔ دخان اتنی دیر تک کون سوتا ہے بیٹا؟ ٹائم دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ موبائل میں سے ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز گونجتی ہے۔ نہیں دادی بس اٹھنے ہی والا تھا۔ جی ٹھیک ہے دادی، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا۔ ارے آپ فکر ہی نہ کریں، جہاز کی سپیڈ سے آؤں گا۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ بات ختم ہونے کے بعد مسکراتے ہوئے موبائل کان سے ہٹا کر الہی بخش کو دیتا ہے۔ الہی بخش تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ دادی غصے میں وہ ماتھے پر بال ڈال کر پوچھتے ہیں۔ وہ چھوٹے صاحب جی، بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا کہوں تو آپ فوراً اٹھ جائیں گے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا کہتا ہے جس پر وہ نفی مسائل لاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو تم ہمیشہ اپنے بڑے صاحب کے ہی چمچے رہنا۔ ناشتہ لگاؤ جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ بیڈ سے اٹھ کر پاؤں میں ہوائی چپل کو ڈالے کھڑا ہو کر کہتا ہے، صاحب جی آج آفس تو نہیں جانا نا؟ نہیں جانا، بس 5 منٹ کا کام ہے، پھر وہیں سے ہی حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ جی صاحب جی آپ آ جائیں، جب تک میں گاڑی بھی نکلوا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہی کمرے سے باہر جاتا ہے اور دکان اسباب میں سر لا کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ صبح جیسے ہی رکشے سے اترتی ہے تو نظر سامنے بڑی سی بلڈنگ پہ جاتی ہے جو اپنی مثال آپ تھی۔ وہ سامنے کمپنی کو دیکھتے ہوئے رکشے والے کو کرایہ دے کر جیسے ہی کمپنی کے اندر داخل ہونے لگتی ہے پیچھے سے ایک مردانہ آواز پر رک جاتی ہے جس نے یقیناً اسے ہی مخاطب کیا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑتی ہے تو کوئی 27-28 سالہ نوجوان سفید قمیض شلوار میں اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا پرس۔ وہ اس کی طرف پرس بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ سو اس کے ہاتھ میں اپنا پرس دے کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ چور کہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا پرس چرانے کی؟ شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا پرس چھین کر غصے سے کہتی ہے جیسے سامنے والے کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می میڈم، میں کہاں سے آپ کو چور لگتا ہوں؟ میں تو کمپنی سے نکل رہا تھا کہ دیکھا آپ اپنا پرس پھینک کر جا رہی ہیں۔ میں تو آپ کا پرس آپ کو دیا ہے۔ ایک تو بیچارے نے اس کی مدد کی، اوپر سے ویسے ہی سنا رہی تھی۔ اچھا، جب احساس ہوا کہ چوری کرنا گناہ ہے تو ایسے بہانے بنا رہے ہو۔ میں سب سمجھتی ہوں تم چوروں کو۔ وہ اپنے کمر پہ ہاتھ رکھ کے غصے سے کہتی ہے، سوری آنٹی، جو آپ کا پرس واپس کیا اس سے اچھا تھا کہ لے کر بھاگ جاتا، تب آپ خوش ہو جاتی۔ وہ اس کو آنٹی کی طرح لڑتا دیکھ دانت پیس کر کہتا مڑتا ہی ہے کہ سو اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تم نے آنٹی کس کو کہا؟ دادا جی، تمہیں میں آنٹی لگتی ہوں؟ ابھی میں جون میں 22 سال کی ہوں گی۔ سوا کو اپنا آنٹی کہنا اتنا برا لگا کہ اس نے اپنی عمر بھی بتا دی۔ کیا کہنے سوا کے؟ ارے واہ، یہ اچھا ہے، جس بھی لڑکی کی عمر پوچھنی ہو اسے آنٹی کہہ دو۔ اچھا آئیڈیا دیا آپ نے، میں ضرور ٹرائی کروں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے جس پر سوا کو اور غصہ آتا ہے، بات مت بدلو، معافی مانگو مجھ سے، اور ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ 32 کے 32 دانت تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ تم کیا مینٹل ہو؟ ہاسپٹل سے بھاگ کر آئی ہو جو میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ بکواس بند کرو اپنی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، یہ جو کمپنی دیکھ رہی ہو نا، میں یہاں کی مینیجر ہوں۔ سمجھ کے رکھا ہے تم نے مجھے؟ سو جیسے خود ابھی جاب نہیں ملی تھی وہ یہاں کی مینیجر بن کر بیٹھی تھی۔ اوہ سوری میم، مجھے پتہ نہیں تھا آپ یہاں کی مینیجر ہیں۔ پلیز آپ باس کو نہیں بتائیے گا ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ وہ ڈر کے جلدی سے ایسے معافی مانگتا ہے تو سو ابھی تھوڑا اکڑ کے اسبات میں سر لاتی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، آگے سے احتیاط کرنا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کہتی ہے جس پر وہ جاتے ہوئے ایک دم رکتا ہے۔ میم بس ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جلدی کریں مجھے جانا بھی ہے، وہ مصروف سے انداز میں کہتی ہے۔ میم آپ کو تو یہاں کی مینیجر ہیں تو آپ رکشے میں، میرا مطلب ہے آپ کو تو اپنی گاڑی میں آنا چاہیے تھا نا۔ اسے سمجھ نہیں آتی اتنی بڑی کمپنی کی مینیجر رکشے میں آتی ہے، اور سوا اس کے سوال پر شرمندہ سی ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ ہاں وہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا تو مجھے سمانا پڑا، اور آپ کیا مجھ سے سوال کریں؟ جائیں اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر کمپنی کے اندر جاتی ہے۔
کہ کہیں کوئی اور سوال ہی نہ پوچھ لے، اور وہ کبھی بھی کندھے اٹکاتا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ سوا غفار۔ ایک لڑکی سوا کے پاس آ کر پوچھتی ہے، جس پر سوا اس بات میں سلاتی ہے، جی میں ہی سوا غفار ہوں، آپ کو سر آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے آگے نکل جاتی ہے اور سوا اللہ کا نام لے کر آفس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ سوا دروازہ نوک کرتے اجازت مانگتی ہے، جس پر آفس میں بیٹھے شخص جن کی عمر تقریباً 50 کے برابر تھی فائل سے نظر اٹھا کر اجازت دیتا ہے، جی آ جائیں مس سوا غفار، بیٹھیں۔ سوا کے اندر قدم رکھنے پر وہ سامنے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سوا بھی چیئر کھینچ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جی مس سوا، آپ نے یہاں آنے سے پہلے کہیں جاب کی ہے؟ وہ فائل بند کرے پوری اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں سر، یہ میری پہلی جاب ہوگی۔ ہم کیسے یقین کریں آپ یہ جاب اچھے سے کریں گی؟ آپ نے تو پہلے کبھی کہیں جاب نہیں کی، لیکن آپ کو اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا جاب کے بارے میں۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور میں آپ کے بھروسے سے پورا اترنے کی کوشش کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے پورے اعتماد سے کہتی ہے، جس سے سامنے بیٹھے شخص بھی متاثر ہوتا ہے۔ گڈ، اچھا لگا آپ کے اعتماد کو دیکھ کر، وہ کہتے ہی ایک لیٹر پر سائن کرتے ہیں، جسے سوا بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ یہ لیجیے، کل سے آپ آفس جوائن کر لیجیے گا، وہ لیٹر سوا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، جسے وہ مسکراتے ہوئے لیتی ہے۔ شکریہ سر آپ کا بہت بہت۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس ہم نے دل لگا کے کام کرنا ہے تاکہ ہمارے باس بھی خوش ہوں، وہ خوش دلی سے کہتے ہیں، اور سوا حیرانی سے انہیں دیکھتی، کیا مطلب آپ باس نہیں ہیں؟ وہ تو انہیں باس سمجھ رہی تھی۔ نہیں میں باس نہیں ہوں، میں مینیجر ہوں۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر لاتے ہیں، اور سوا جو اپنے آپ کو کچھ دیر پہلے مینیجر بنا بیٹھی تھی اب خود سے ہی شرمندہ ہوتی ہے، مگر پھر خود کو سنبھال کر پوچھتی ہے، لیکن سر اگر باس نے مجھے نکال دیا تو؟ اسے اپنی بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں اسے جاب سے نہ نکال دیں۔ ارے نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہمارے باس بہت اچھے ہیں، وہ ایسے کسی کو بلا وجہ فائر نہیں کرتے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے سر، پھر میں کل سے آفس جوائن کر لوں گی۔ اسے تھوڑی تسلی ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے کھڑے ہو کر کہتی ہے، جی بالکل، وہ بھی کہتے ہوئے فائل میں جھک جاتے ہیں، اور سوا اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر آفس سے باہر آتی ہے۔ کشش تم نے رابی کو دیکھا ہے؟ میں کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ہاں وہ کافی لینے گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، تم بیٹھو۔ کشش اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کو کہتی ہے۔ یار ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر دیا، وہ بیٹھنے کے ساتھ ہی برا سا منہ بنا کر کہتا ہے، اچھا کیا کیا ہے میری پیاری سی دوست نے؟ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر کہتی ہے، جس پر وہ آنکھیں دکھاتا ہے، بس وہی تمہاری دوست نہیں ہے، میں بھی تمہارا دوست ہوں، تم ہمیشہ اس کی سائڈ لیتی ہو جبکہ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں تم دونوں کی دوست ہوں میں، مگر تم دونوں جب ساتھ ہوتے ہو تو مجھے پوچھتے بھی نہیں ہو، اور جب لڑائی کر لیتے ہو تو یہاں میرے پاس آ جاتے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کشش، میں تمہیں دل سے دوست مانتا ہوں، رابی کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بنچ پر بیٹھے پیچھے ٹیک لگا کر کہتا ہے، آرجی وہ سامنے اسٹوڈنٹس کو دیکھیں کہتا ہے، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کی طرف منہ کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دیتا، ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد میرے پاس بھی تمہیں بتانے کے لیے خبر ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، اچھا پہلے تم بتاؤ کیا بات ہے، پھر میں بتاؤں گی۔ اچھا تو سنو، میں نے رابی کو پروپوز کر دیا اور بہت جلد اس کے گھر رشتہ لے کر بھی جانے والا ہوں۔ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہتا ہے، اور کشش کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم سے مٹ جاتی ہے۔ اوہ اچھا مبارک ہو، جلدی سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہتی ہے، خیر مبارک، اب تم بتاؤ تم نے کیا بتانا تھا؟ میں نے کچھ نہیں، ویسے رابی نے تو نہیں بتایا مجھے، وہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے، اچھا پتہ نہیں، شاید مجھے یاد نہیں ہوگا، ویسے دیکھو میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں، تبھی تمہیں میں نے بتایا رابی سے پہلے۔ ہاں وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اسے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ جبکہ وہ کھلے ماحول میں بیٹھی تھی، مجھے لگتا ہے رابی کلاس لینے کے لیے چلی گئی ہوگی، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کہتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں اپنے قدم کلاس روم کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آج دورانی منشن میں عید سا سما تھا، ہر کسی کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتے۔ آج حویلی میں پورے 1 سال بعد خان دورانی آ رہا تھا، وہ بھی کامیاب ہو کر۔ 2 سال پہلے دورانی فیملی نے لاہور میں ایک کمپنی کھولی تھی جو صحیح سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے گھاٹے میں جا رہی تھی، مگر 1 سال پہلے خان باہر سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا تو اس نے کمپنی کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب نے منع بھی کیا، اور اب وہ کمپنی ٹاپ پر جا رہی تھی، جو خان دورانی کی بدولت ہی ہو سکا تھا۔ کب تک پہنچے گا خان؟ اب تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا اسے۔ دادی حویلی کے بیرونی دروازے پر کھڑی نہ جانے کب سے حویلی کے مین گیٹ کو تاک رہی تھی۔ صرف دادی نہیں، سب حویلی والوں کا حال دادی جیسا ہی تھا۔ اماں جی میں نے پوچھا ہے، اس سے بس پہنچنے والا ہے، انور اپنی ماں کو بے چین دیکھ کر کہتے ہیں، جو پوتے کو دیکھنے کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ لو جی آ گیا خان۔ رخسانہ حویلی کے مین گیٹ میں داخل ہوتی BMW کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کالے رنگ کی BMW ان سب کے سامنے آ کر رکتی ہے، اور رکتے ہی دروازہ کھولے خان سفید شلوار قمیض میں آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے پوری وجاہت کے ساتھ اترتا ہے، اور اترتے ہی سیدھے قدم پہلے دادی کی طرف بڑھاتا ہے، جو اپنی بائیں کھولے اس کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں۔ کیسا ہے میرا شیر بچہ؟ بالکل ٹھیک دادی، آپ کے سامنے ہوں، وہ ان سے الگ ہو کر مسکرا کے کہتا ہے۔
اگر دادی پوتے کا ملنا ہو گیا ہو تو ہم سے بھی مل لو، یہاں لمبی لائن لگی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ ہاتھ اپنے پیچھے اشارہ کرتا ہے جو اس سے ملنے کے لیے سارے ایک قطار کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یار ایسا لگ رہا ہے میں لاہور سے نہیں چاند سے آیا ہوں، اس طرح کا ویلکم تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب میں باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت آپ اپنے لیے کامیاب ہو کر آئے تھے اور آج آپ دورانی فیملی کے لیے کامیاب ہو کر آئے ہیں، اسی لیے آج کے بجائے سعد اسے گلے ملتے ہوئے کہتا ہے، اس پر وہ ہنستے ہوئے سارا اسبات میں ہلاتا ہے۔ چلو بعد میں ملنا، سب آجا بیٹا اندر چلتے ہیں، دیکھ گرمی کتنی ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کالا ہو جائے میرا بچہ۔ دادی اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف قدم بڑھاتی ہیں تو باقی سب بھی مسکراتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ حسن صاحب اور رشیدہ بی بی کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا انور، ان سے چھوٹا اعجاز اور سب سے چھوٹی آمنہ۔ حسن صاحب کا 10 سال پہلے یہ انتقال ہو گیا تھا جس وجہ سے رشیدہ بی بی نے ہی سب سنبھالا تھا۔ انور اور رخسانہ کا ایک بیٹا تھا دخان، اس کے بعد اعجاز اور فائزہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑا بیٹا احد جو دخان کی عمر کا ہی تھا اور دونوں میں دوستی بھی بہت تھی، اس سے چھوٹا سعد اور اس سے چھوٹی اینی۔ پھر آتی آمنہ جو بیوہ تھی اور اپنے بچوں کے ساتھ یہیں حویلی میں ہی رہتی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹی اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی زویا، اس سے چھوٹا عدنان اور اس سے چھوٹی زارا۔ یوں یہ سارے اس حویلی کی جان تھے، بلکہ ان سے ہی حویلی تھی۔ امی ابو یہ دیکھیں مجھے جاب مل گئی، سوا خوشی سے آسیہ اور غفار کے سامنے لیٹر لہراتے ہوئے کہتی ہے، مبارک ہو میری بچی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آسیہ اسے خود سے لگا کر دعا دیتی ہے، اور پتہ ابو وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، سب بہت تمیز سے بات کرتے ہیں۔ سوا غفار کے برابر میں بیٹھ کر بتاتی ہے، مگر غفار کو چپ بیٹھا دیکھ ایک نظر آسیہ کو دیکھ غفار سے مخاطب ہوتی ہے، ابو آپ کو خوشی نہیں ہوئی میری جاب کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، تو پھر آپ چپ کیوں ہیں؟ بس یہ سوچ رہا ہوں کاش میں ٹھیک ہوتا تو میری بیٹی کو یوں در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی۔ ابو آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ میں نے کہا تھا نا یہ میرا شوق ہے، تو بس مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی اچھی کمپنی میں مجھے جاب مل گئی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، کاش روحان جہاں ہوتا تو سوا کو یوں جاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اپنی دکان سنبھال لیتا۔ آسیہ غفار صاحب کی طرف دیکھ کر بولتی ہیں، میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اس کا ذکر مت کرا کرو، تو کیوں تم لوگ اس کا ذکر شروع کر دیتے ہو؟ اگر مجھے مارنا ہے تو ویسے ہی مار دو، کیوں اس کا ذکر کیوں کرتے ہو میرے سامنے؟ غفار صاحب غصے میں کھڑے ہو کر آسیہ کو سناتے ہیں۔ امی ابو بس سوا بولتی ہی ہے کہ غفار اس کی بات سنے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ امی نہ کریں نا ابو کے سامنے بھائی کا ذکر، پتہ بھی ہے آپ کو وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے سوا، میں تو بس ایک بات کہی ہے۔ آسیہ بیچاری سا منہ بنا کر کہتی ہیں، اچھا چلیں اداس مت ہوں، آج بھائی سے بات کریں گے ٹھیک ہے؟ وہ انہیں خوش کرنے کے لیے کہتی ہے، جس پر مسکراتے ہوئے سارا اس بات میں ہلاتی ہیں، چلو جاؤ فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے، اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کمرے کی طرف جاتی ہے اور آسیہ کچن کی طرف، صحیح سے کھانا کھا میرا بچہ، دیکھ کتنا کمزور ہو گیا۔ سب ڈائننگ روم پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب دادی دخان کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہتی ہیں، خدا کو مانے دادی کہاں سے یہ آپ کو کمزور لگ رہا ہے، بلکہ پہلے سے صحت مند ہو کر آیا ہے۔ آج دادی کی بات سن کر فوراً کہتا ہے، تو چپ کر کے کھانا کھائیے، صحت مند نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں دخان؟ کیا دادی؟ دخان نہ سمجھی سے کہتا ہے، ارے وہی جو آج کل کے لڑکے وہاں جا کر اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں۔ دادی اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنا کر آگے پیچھے کر کے بتاتی ہیں، جس پر سب اپنی مسکراہٹ دبا کر نیچے منہ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ دادی اسے جم کہتے ہیں، اور جو آپ ایسے اسے کر رہی ہیں نا یہ نا اس سے ہم باڈی بناتے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر کہتا ہے، ہاں وہی کہہ رہی تھی، صحت مند نہیں ہوا، جم میں جا کے ایسا ہو گیا جبکہ اندر سے اب بھی کمزور ہے۔ دادی ناک سے مکھی اڑا کر کہتی ہیں، نانو ہم تینوں بھی جم جاتے ہیں، مگر آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ عدنان تھوڑا روٹھے پن سے کہتا ہے، ویسے تمہاری باڈی ہے کیا؟ زویا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہتی ہے، جو کمزور سا ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتی وہ الگ بات ہے۔ عدنان کی جگہ سعد کہتا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ دخان اس کی اوپر سے لے کر نیچے تک دے کر کہتا ہے، جو عدنان سے بس تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ ارے ہم اگر باڈی بناتے تو بھی نہیں لگتا کہ باڈی بنائی ہے۔ سعد کی بات کو زارا مکمل کرتی ہے، ہاں یہ بات کی نا میری بہن نے۔ آج اس کی ہاتھ پہ تالی مار کے کہتا ہے، اچھا اب چپ ہو جاؤ، دخان تم بتاؤ واپسی کب کی ہے؟ انور صاحب کو چپ کرا کے دخان سے پوچھتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہوئے اس کی باتیں انجوائے کر رہا ہوتا ہے، بس بابا پرسوں چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ٹیشو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، یا پرسوں، مگر تم آج تو آئے ہو۔ رخسانہ کھانا چھوڑ کر اسے کہتی ہیں، ہاں تم پورے 1 سال بعد آئے اور اتنی جلدی؟ آمنہ بھی کھانے سے ہاتھ روک کر کہتی ہیں، نہیں ابھی رکو کچھ دن۔ دخان بولنے ہی لگتا ہے کہ فائزہ بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، تو اعجاز بھی کہتے ہیں، دن کیوں پورا مہینہ روکو؟ کیوں اماں؟ وہ کہتے ہی اماں سے پوچھتے ہیں، یہ نہیں جائے گا، تم لوگ فکر مت کرو۔ دادی کا بھی کمال کا اعتماد تھا، ارے مجھے تو کوئی بولنے دو۔ دخان صاحب کو
نان اسٹاپ بولتا دیکھ کھڑے ہو کر کہتا ہے، جس پر سب حیرت سے کھانا چھوڑے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے اچانک کیا ہوا۔ ہاں بول لینا، مگر بیٹھ جائے، یہاں جلسہ تھوڑی کرنا ہے جو تو کھڑا ہو گیا ہے۔ آج اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا کر بولتا ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا مجھے، جب بولنے لگو تو کوئی نہ کوئی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے سب کی طرف دیکھتا ہے جو چپ سے اسے دیکھتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری میٹنگ ہے پرسوں، اور مجھے لازمی جانا ہے، اگر نہیں گیا تو نقصان ہوگا، کمپنی کو جو میں ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح کہہ رہا تھا خان، ابھی تو کمپنی ٹاپ پر جانے لگی ہے، اگر ابھی عملہ پرواہی دکھائیں گے تو پھر تو ہو گیا نا کام۔ انور بھی اپنے بیٹے کی سائڈ لیتے ہیں۔ صحیح ہے بھائی، شادی بھی وہیں کرنا اور اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھنا، ہمارا تو جو کوئی حق ہے ہی نہیں ہے نا، دادی خفا سی کہتی ہیں۔ جس پر خان اپنی چیئر سے اٹھ کر دادی کو پیچھے سے ہگ کر کے بڑے پیار سے کہتا ہے، کس نے کہا دادی میں اپنی بیوی کو لاہور لے کر جاؤں گا، وہ یہیں رہے گی آپ کے پاس، یہیں حویلی اس کا گھر ہوگا، دادی مان جائے، جب بیوی ادھر ہوگی تو یہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ آج دادی کو آنکھ مار کے کہتا ہے، اس پر دادی کے ساتھ بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ جی دادی آج صحیح کہہ رہے، جب بیوی ادھر ہوگی تو میں لاہور میں کیا چار ڈالوں گا۔ دخان آج کی بات پر کہتا ہے، شرم کرو دخان، بہنیں بیٹھی ہیں ادھر اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ رخسانہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر وہ شرمندہ سا مسکراتا ہوا دوبارہ چیئر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سیف بس آخری بار جا کے دیکھ لو ابو سو گئے ہیں یا نہیں۔ صبح ہاتھ میں موبائل لیے سیف کی منت کرتی ہے، ہاں آپی میں دیکھ کر آتا ہوں، ابو سو رہے ہیں، نہیں ایک دفعہ اور دیکھ کر آؤ۔ امی آپی پاگل ہو گئی ہیں کہ 4 دفعہ جا چکا ہوں دیکھنے اور اب بھی کچھ نہیں کہتی ہیں۔ سیف کو غصہ ہی آ جاتا، بیچارہ 4 بار جا کر دیکھ کر آ چکا تھا اور اب صبح اسے پھر بھیجنے کے چکر میں تھی۔ اچھا زیادہ غصہ مت ہو، صبح تم کال ملاؤ جب تک میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہنسی کہتی کمرے سے باہر جاتی ہے۔ ڈر نہیں بھی ہوتا ہے غفار کا، اور سیف صبح کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھتا ہے۔ اب تم بس 5 منٹ میں بات کرو گے۔ صبح فون کان سے لگائے اسے کہتی ہے، کیوں بھائی میں 4 بار گیا تھا دیکھنے۔ ہاں دیکھو میں پھر بھی تمہیں 5 منٹ دے رہی ہوں آپی، اگر آپ نے میری بات نہیں کروائی نا میں ابو کو جا کر بتا دوں گا، پھر کرتی رہنا بات۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دیتا ہے، جس پر صبح کان سے فون اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، لو کر لو، بھائی کا نمبر ہی بند جا رہا ہے، چلو جلدی ملاؤ نمبر، تمہارے ابو سو رہے ہیں۔ آج یہ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے کہتی ہیں، ہمیں بھائی کا نمبر بند جا رہا ہے۔ صبح منہ بنا کر کہتی ہے، تو کشف کو کرو نا کال۔ آج یہ سامنے صبح پر بیٹھ کر کہتی ہے، بھابھی کو، مگر مجھے عجیب لگ رہا ہے ان کو کال کرنا۔ کچھ نہیں ہوتا آپی، رکو میں کرتا ہوں۔ سیف اپنے ہاتھ میں پکڑ کر موبائل کو سامنے کرے اس پر نمبر ملا کر کان سے لگاتا ہے۔ بیل جا رہی ہے۔ صبح آہستہ سے پوچھتی ہے، جس پر وہ اسپات میں سر لاتا ہے، السلام علیکم بھابھی۔ سامنے والی کال کھاتے ہی سیف تابداری سے اسلام کرتا ہے، وعلیکم السلام، کیسے ہو سیف، اور انکل آنٹی صبح کیسے ہیں۔ فون میں سے ایک لڑکی کی آواز گونجتی ہے، جی بھابھی میں ٹھیک ہوں اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں۔ وہ بھابھی بھائی کا کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اس لیے میں نے آپ کو کال کی۔ ہاں روحان ذرا بچوں کو لے کر باہر گئے ہیں، ابھی آتے ہیں تو میں کہتی ہوں۔ ہیلو، اوہو آپی آپ کا بیلنس ہی ختم۔ سیف موبائل کان سے ہٹاتا ہے تو کال ہی کٹ چکی ہوتی ہے۔ کیا کل ہی تو کروایا تھا یار، جب پتہ تھا کہ دبئی بات کرنی ہے تو زیادہ کرواتی۔ سیف اسے موبائل پکڑاتے ہوئے منہ بنا کر کہتا ہے، ہاں میں نے سوچا تھا بھائی کو کال کر کے کاٹ دوں گی تو پھر بھائی خود کریں گے، مگر یہاں بھابھی سے بات کرنے میں سارا بیلنس ہی ختم ہو گیا، ہماری کنجوس ہوا کا دماغ۔ چلو کوئی نہیں، ابھی تھوڑی دیر تک خود ہی کال آ جائے گی۔ ہاسیہ کہتی کھڑی ہوتی ہیں اور سیف بھی بائک گرا لیتا ہے، سارا بیلنس ختم ہو گیا۔ صبح بیچاری ہم نے موبائل کو ہاتھ میں لیے دکھ سے کہتی ہے، بیلنس ختم ہونا کوئی دکھ کم دکھ ہے یہ، کوئی صبح سے پوچھے جس کی روحان سے بات بھی نہیں ہوئی اور بیلنس بھی مک گیا۔ یہ دخان کہاں رہ گیا، وہ ماموں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اسے شاید کوئی ضروری بات کر رہے ہیں وہ لوگ۔ آج کے سوال پر زوا جواب دیتی ہے، وہ لوگ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر چھت پر ہی آ گئے تھے، دخان کو بھی کہا تھا، جس پر اس نے تم لوگ چلو میں آتا ہوں کہہ کر وہیں بڑوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، جبکہ بڑے سارے اندر ہی موجود تھے۔ ویسے تم سب نے دخان کو نوٹ کیا؟ زوا تھوڑا قریب ہو کر سب کی طرف دیکھ سرگوشی کرتی ہے، ہاں میں نے کیا ہے اسے نوٹ۔ عدنان بھی اسی کے انداز میں کہتا ہے، جس پر سارے قریب سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں دخان نہ سن لے۔ کیا نوٹ کیا تم نے؟ وہ پہلے سے اور زیادہ گورا ہو کر آیا، اور تم نے اس کے بال دیکھے ہیں کتنے سلکی اور شائننگ ہو گئے ہیں، جیسے شاید افریقی ہوتے ہیں، مشہوری میں بالکل ویسے۔ ساتھ بھی اسی انداز میں کہتا ہے، ہیڈ اینڈ شولڈر لگاتے ہوں گے، شاید وہ بھی ہیڈ اینڈ شولڈر لگاتے ہوں گے، سب بولے، اور زہر اپنی عقل استعمال نہ کرے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ چینجنگ محسوس کی ہے زوا ان سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ یہ بول کیا رہے ہیں، تبھی احد پوچھتا ہے، نہیں بالکل نہیں، اس میں چینجنگ کی بات نہیں کر رہی، پتہ نہیں یہ کیا اور فول بک رہے ہیں۔ وہ عدنان کی کمر پر چپیڑ لگا کر کہتی ہے، تم مار کیوں رہی ہو، میں نے یہی نوٹ کیا ان میں۔ تم نے کیا نوٹ کیا تھا؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو دخان کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے کہتی ہیں، چلو سعد اٹھ جا کے دخان کو ایک تھپڑ مار کیا۔ سعد اس کی بات سن کر سعد کو اٹھاتا ہے، جس پر زوا اسے گولی سے نوازتی ہے، کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، وہ تمہیں
کچھ پسند نہیں ہے نا تبھی بول رہا ہوں. تم لوگ تھوڑی دیر چپ کرو ہو کر میری بات نہیں سن سکتے؟ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں. وہ ان کی باتوں سے تنگ آ کر غصے سے کہتی ہے اچھا بولو کیا بات ہے؟ تم نے کیا چینجنگ دیکھی ہے دکان میں؟ ہاتھ چینجنگ پر زور دے کر کہتا ہے کچھ مطلب یہ کہ دکان اب پہلے جیسے دکان ہو گیا. ہنستا ہے, مذاق کرتا ہے, سب کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے. مطلب وہ رابعہ کو بھول رہا ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, شکر ہے اللہ کا کہ وہ اسے بھول گیا. اور اب یہ بات دوبارہ مت کرنا, اگر بڑوں میں سے کسی نے سن لی تو ہم سب کی خیر نہیں. ہاتھ اسے سمجھاتا ہے میں پاگل تھوڑی ہوں جو بڑوں کے سامنے ذکر کروں گی. وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتی ہے. کس ذکر کی بات ہو رہی ہے بھائی, مجھے بھی تو بتاؤ. دکان پیچھے سے مسکراتا ہوا آتا ہے جس پر سب شکر ادا کرتے ہیں کہ بات صحیح وقت پہ ختم ہو گئی تھی. کسی کا نہیں آؤ تم اتنی دیر کر دی آنے میں. ہاتھ اسے اپنے برابر میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے کہتا ہے ہاں بس بزنس کے مطابق ہی بات ہو رہی تھی. وہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے دکان ان سب کی بونگی باتوں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے. اسی دوران چھت سے اپنے کمرے تک جو بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے اس میں پوری حویلی کو غور سے دیکھتا ہے. سب ویسے ہی تھا جیسا وہ سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا. کام میں اتنا بزی رہا کہ یہاں کا رخ ہی نہیں کر سکا. مگر اب وہ سو رہا تھا, ہر مہینے یہاں آتا رہے گا تاکہ دادی کو بھی کچھ شکایت نہ ہو. وہ یہی سب سوچتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچ جاتا ہے اور انہی خیالوں میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے. کمرہ ایک چیل کی آواز سے کھلتا ہے اور سامنے کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. وہ اندر آ کر دروازے کے سائڈ دیوار پر ہاتھ مار کے لائٹ کا سوئچ آن کرتا ہے. اس سے پورا کمرہ ایک دم ہی روشن ہو جاتا ہے, مگر اس کی مسکراہٹ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے جب سامنے نظر دیوار پر جاتی ہے اور جو چہرہ بھی مسکرا رہا تھا وہ ایک دم میگو سے سرخ ہو جاتا ہے. بانو بھی وہ غصے سے گھر کی پرانی ملازمہ بانو بھی کا آواز لگاتا ہے جو کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی ہیں. جی چھوٹے صاحب. وہ 40 سالہ خاتون کھلی ہوئی سانسوں کے ساتھ آتے ہوئے ادب سے کہتی ہیں اس دیوار سے تصویریں کس نے ہٹائی ہیں؟ وہ اپنے کمرے کی دیوار کی طرف اشارہ کرے دانت پیس کر کہتا ہے میں نے ہٹائی ہیں جی. وہ اس کے غصے سے ڈر کر نظریں نیچے کرے کہتی ہے کس سے پوچھ کر؟ صاحب جی وہ بڑے صاحب ابھی ملازمت کے بعد مکمل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے سے باہر جاتا ہے. یا اللہ خیر کرنا کوئی قیامت نہ آ جائے پھر سے. بانو بھی دل میں دعا کرے کمرے سے باہر جاتی ہیں. بابا میرے کمرے سے رابعہ کی تصویریں کس نے ہٹائی ہیں؟ وہ انور کے کمرے کو بغیر نوک کیے اندر آ کر کہتا ہے. انور جو اس کے بغیر نوک کیے آنے پر غصہ ہونے والے تھے اس کی بات سنے ایک دم ہی غصہ جا کی طرح بیٹھ جاتا ہے. دکان کیا ہو گیا؟ وہ تصویریں اب میرے کمرے میں سے جس نے بھی رابعہ کی تصویریں ہٹائیں تو میں اسے حویلی میں کبھی نہیں آؤں گا. وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹے کہتا جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر الٹے منہ چلا جاتا ہے. بانو بھی میرے کمرے میں جیسے پہلے تصویریں لگی تھی ویسے ہی دوبارہ لگوا دیں اور اگر کوئی دوبارہ ہٹانے کا کہے تو مجھے کال کریں گی آپ, ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کمرے سے باہر آ کر بانو بھی کو کہتا ہے جس پر وہ جی صاحب کہہ کر اس بات میں سارے لاتی ہیں. رابی سنو یار کہاں جا رہی ہو؟ حاجی کندھے پر بیگ تانے رابی کے پیچھے جاتے ہوئے کہتا ہے جو اسے اگنور کرے کلاس روم کی طرف بڑھتی ہے. رابی کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ 2 قدم ہی اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کر کے اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے کیا ہے؟ اور چھوڑو میرا ہاتھ, مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے. وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے جو عارضی چھوڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑے فوڈ ایریا کی طرف لے کر جاتا ہے. اب بتاؤ اس کی ناراضگی کی وجہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتا پوچھتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنا مگر تم نے اپنے ابو سے میرے بابا کو فون کروا دیا. تمہیں پتہ ہے بابا کتنے غصے میں تھے, نہ جانے کون لوگ ہیں جو فون پر میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس رشتے کے پیچھے ان کی اپنی بیٹی ہے تو جان سے مار دیتے مجھے. وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہیں. وہ بات نہیں ہے رابی, میں نے ابو سے بات کی تھی مگر ابو نے کہا پہلے ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ابو نے بس یہ کہا تھا, انہوں نے فون پر رشتہ تھوڑی مانگا تھا. اور غصہ تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ تمہارے بابا نے میرے ابو کو نہ جانے کیا کیا سنائی تھی. کتنا کچھ غلط کہا میرے ابو کو. وہ بھی تھوڑا غصے سے کہتا ہے تو رابی کو غصہ جا کی طرف بیٹھ جاتا ہے. سوری آجی, مجھے نہیں پتہ تھا کہ بابا نے انکل کو اتنا کچھ بولا ہوگا. تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ تمہاری غلطی تھوڑی ہے. آجی میں بس تم سے ہی شادی کروں گا, میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے میں بھی بس تم سے ہی شادی کروں گا, تم پلیز رونا بند کرو. وہ اس کے آنسو صاف کرے کہتا ہے جی ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں, بابا کبھی راضی نہیں ہوں گے. وہ کچھ سوچ کر کہتی ہے رابی تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ آجی حیرت سے اسے دیکھتا ہے. ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں, بس تم آج رات مجھے ہاسٹل سے پک کر لینا, پھر ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے. اس نے جیسے پہلے سے پلان بنایا تھا, مگر ہم یہ اکیلے نہیں کر سکتے, تم کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا لو. ہاں ٹھیک ہے, کشش کو ملا لیتے ہیں, وہ ہم دونوں کی اچھی دوست بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے ہمارے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی چلو کلاس لیتے ہیں, پھر پلان بنا دے کہ کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں یہ رابی کے ہمراہ کھڑا ہوتا ہے. سوا یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک گاڑی سوا کے آگے آ کر رکتی ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ایک لڑکا سوا سے پوچھتا ہے. وہ بس اسٹاپ پر کھڑی رکشے کا انتظار کر رہی تھی, اپنا نام سن کر چوں کر اسے دیکھتی ہے. سائم بھائی آپ؟ ہاں میں, تم کہاں جا رہی ہو؟ اب کے گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آتا ہے. میں جاب پر جا رہی ہوں, تبھی رکشے کا انتظار کر رہی تھی. اچھا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں. وہ گاڑی کا دروازہ کھولے کہتا ہے
نہیں بھائی آپ کو پریشانی ہوگی، میں چلی جاؤں گی خود۔ وہ جلدی سے اسے منع کرتی ہے۔ مجھے تمہیں یوں سڑک پر کھڑے دیکھ کر پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے، جس پر صبح کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ سارے انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں جاب کب ملی؟ تم نے بتایا بھی نہیں، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بس پرسوں ملی ہے، آج دوسرا دن ہے میرا۔ اچھا تم روز مجھے کہہ دیا کرو، میں چھوڑ دیا کروں گا تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، شکریہ، مگر میں چلی جایا کروں گی۔ آپ بتائیں تائی ابو اور تائی امی کیسے ہیں؟ وہ بات ہی بدل دیتی ہے، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہیں۔ تم آتی ہی نہیں ہو گھر، جب کہ 2 گھر چھوڑ کر ہی ہے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتا ہے، بس ٹائم ہی نہیں ملتا، اب یہ جاب بھی لگ گئی ہے تو اب زیادہ ہی بزی ہو گئی ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گی آنے کی۔ وہ اس کی ناراضگی پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، دیکھتے ہیں۔ اچھا آپ چاچو کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ یاد آنے پر پوچھتا ہے، جی ابھی تو بہتر ہے۔ سائم سوا کے تایا کا بیٹا ہے جو اس سے 3 سال بڑا ہے، اور شکل کے ساتھ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ سر یہ نیو ورکر کی فائل ہے۔ قیوم مینیجر دکان کو ایک فائل دکھاتے ہوئے کہتا ہے، صحیح۔ وہ سارے ورکر کے نام دیکھتے ہیں مگر ایک نام پر اس کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ یہ سوا غفار کون ہے؟ وہ قیوم سے پوچھتا ہے۔ سر یہ بھی نیو ورکر ہیں، سوا غفار۔ وہ جلدی سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ انہیں میرے پاس بھیجیں۔ جی سر۔ قیوم کہتے ہی باہر چل جاتے ہیں اور دکان اس ایک نام پر غور کرتا ہے، غفار۔ مگر غفار نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹکتا ہے۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ سوا دروازہ نوک کرے اجازت مانگتی ہے، جس پر وہ یس بول کر اجازت دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر قدم رکھتی ہے تو اپنے سامنے بیٹھ شخص کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ بھلے دکان نے سر فائل میں دیا ہوتا مگر اتنا نظر آ رہا تھا کہ سوا اسے پہچان سکے۔ جی تمہیں سوا، آپ؟ دکان فائل بند کرے جیسے ہی نظر اٹھاتا ہے تو سوا کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ جاتا ہے جو اسے حیرانی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے یوں خود کو تکتے دیکھ دکان کو شرارت سوچتی ہے، اب مجھے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں مینیجر صاحبہ؟ اوہ سوری میم، آئی ایم سو سوری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اپنی کرسی کو ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے۔ سوری میم، میں آپ کی جگہ بیٹھ گیا تھا، وہ معصومیت سے کہتا ہے، اور سوا بیچاری شرمندہ سی نظریں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑتی ہے۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا آپ یہاں کے باس ہیں۔ وہ شرمندہ سی ایک نظر اسے دیکھ کر کہتی ہے، کیا کہا آپ نے؟ سر ایک منٹ، شاید میرے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر کہتا ہے، سوری سر، لیکن اس دن تو میں چور تھا تو پھر آج سر کیسے؟ وہ سوچنے والے انداز میں کہتا ہے، سوری سر۔ سوا کے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا جو وہ کہتی۔ ارے مینیجر صاحب، آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ بار بار سوری بول کر وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ کر کہتا ہے، سر مجھے لگا شاید آپ نے میرا پرس چرایا ہوگا، تبھی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ وہ بغیر اسے نظریں ملائے کہتی ہے، اور اس طرح آپ مینیجر بن گئی، رائٹ؟ سوری سر، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ویسے اگر میں چاہوں تو آپ کو اس جاب سے فائر کر سکتا ہوں۔ وہ دوبارہ اپنی چیئر پر بیٹھ کر پیچھے ٹیک لگا کہتا ہے، اور وہ فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، مگر میں ایسا بالکل نہیں کروں گا کیونکہ میں دکاندارانی ہوں جو بلا وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ سوری سر، اب سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو بس رو دینے کو تھی، تمہیں پتہ ہے تم نے اتنی بار سوری کہا ہے کہ مجھے سوری میں جتنے لفظ آتے ہیں ان سے نفرت ہوگی ہے۔ اب اگر کوئی میرے سامنے سوری بولے گا تو مجھے تم یاد آ جاؤ گی مینیجر صاحبہ۔ وہ اس پر طنز کرتا ہے، سوری سر، پھر سوری سر، میرا مطلب ہے میں جاؤں سر؟ وہ جلدی سے بات بدلتی ہے، جی مینیجر صاحبہ، میری کیا مجال جو آپ کو اجازت دوں؟ دکان اپنی مسکراہٹ دبا کر بولتا ہے، اس کو بھی اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ سو اجازت ملتے ہی تھینک یو کہتی باہر کہیں جاتی ہے اور دکان مسکراتے ہوئے نفی مسائل لاتا فائل میں جھکتا ہے۔ سو ایسے کام نہ کیا کر، وہ تو شکر ہے باس اچھے تھے جنہوں نے جاب سے نہیں نکالا، اگر کوئی اور ہوتا تو لات مار کے کمپنی کے باہر کرتا۔ چلو تھوڑی سی بےعزتی ہو گئی تو کیا ہوا، کسی نے سنا تو نہیں نا، امی بھی روز کرتی ہیں، آج ویسے بھی امی نے صبح کچھ نہیں کہا تھا تو ان کی جگہ سر نے پوری کر دی۔ صبح خود سے بڑبڑاتے ہوئے جاتی ہے کہ کسی سے ٹکراتے ہوئے بچتی ہے۔ وہ سے دیکھ کر کچھ بولنے والی تھی کہ اپنے کچھ دیر پہلے والی بےعزتی یاد آنے پر مسکراتے ہوئے معافی مانگتی ہے۔ سوری سر، میں نے دیکھا نہیں، وہ کہتی جلدی سے آگے نکل جاتی ہے کہ کہیں اس کے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے، اور سامنے والے کے چہرے پر اسے دیکھ کے کمینگی سی مسکراہٹ رقص کرتی ہے، بیوٹیفل۔ وہ اس کی پشت کو تکتے کہہ کر دکان کے آفس کی طرف بڑھتا ہے۔ آفس میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایک نظر سوا کو دیکھتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دکان صاحب؟ اس ایک ہی کمی تھی، وعلیکم السلام۔ تم کسی کو ٹھیک دیکھ سکتے ہو؟ وہ اس کی آواز پر بیزاری سے کہہ کر زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ طنز کرتا ہے۔ تم طنز بہت کرتے ہو یار۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا کہتا ہے، ہاں عادت ہے میری۔ تم بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا؟ وہ کام کی بات پوچھتا ہے۔ گڈ، صحیح سوال کیا، میں تم سے دوبارہ ہاتھ ملانے آیا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، مطلب یہ دکان صاحب کہ ہم کیوں نہ پارٹنر بن جائیں، پہلے کی طرح ساتھ کام کریں گے، اور ویسے بھی ساتھ کام کرنے میں تو برکت ہے نا۔ مگر میں اکیلا ہی صحیح ہوں، مجھے نہیں ضرورت کسی کی، میرے ساتھ میرا اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اس کی بات پر نفی کرتا ہے، اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے دکاندارانی۔ ہاں اللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اللہ کے ساتھ کوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے مگر ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پارٹنر بناتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ہمارا بہترین پارٹنر تو اللہ ہی ہے۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو،
تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے پارٹنر بنانے آ گئے ہو۔ دخان پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے کہتا، ہاں صحیح کہا تم نے۔ فیض کو اس پر غصہ تو بہت آتا ہے، مگر پھر خود کو سنبھال کر مسکراتا ہے۔ تو پھر دونوں کمپنی کو ملا لیتے ہیں۔ نہیں، اب میں کسی اور کے ساتھ کام کرتا ہوں، تم خود ہی چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں، وہ کندھے اٹھا کر کہتا ہے۔ تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، وہ سنجیدگی سے کہتا ہے۔ ارے دشمن تو ہم پہلے سے تھے، جو بیچ میں دوستی ہوئی تھی نا، وہ تم نے مطلب کے لیے کی تھی۔ جب تمہیں پتہ تھا میں تمہارا دشمن ہوں، تو پھر تم نے مجھے اپنے قریب کیوں رکھا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق بناتا ہے، کیونکہ دخان دورانی دوست سے زیادہ دشمن کو قریب رکھتا ہے، تاکہ اس کی ہر چال کو اس پر ہی الٹا کر سکے۔ وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کے اس کی طرف جھک کر کہتا ہے، اور وہ دکان دورانی تھا، اسے پتہ تھا دشمن کا اب کیا چال چل رہا ہے۔ بہت ذہین ہو تم، ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ میں ذہین ہونے کے ساتھ میں خوبصورت بھی بہت ہوں۔ خوبصورتی سے مجھے یاد ہے، اب جو لڑکی تمہارے آفس سے گئی ہے وہ کون تھی؟ اسے خوبصورتی سے سوا یاد آتی ہے، وہ جو جاب کرتی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، لیکن لڑکی تھی بہت پیاری، بالکل پری جیسی۔ وہ سوا کا تصور کر کہتا ہے، شرم کرو تھوڑی، تمہاری ایک عدد بیوی ہے اور بہت جلد تم باپ بھی بننے والے ہو۔ دکان سے شرم دلاتا ہے، مگر اس میں شرم ہو تو آئے نا۔ تمہیں کیسے پتا میں باپ بننے والا ہوں؟ اسے حیرت ہوتی ہے۔ پوری دنیا کو بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتہ چلے گا نا۔ فیس بک پہ تمہاری پوسٹ دیکھی تھی۔ اوہ اچھا، چلو میں چلتا ہوں، پھر کبھی نہ ملاقات ہو۔ دکان اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بات مکمل کرتا ہے، جس پر وہ ہنستا ہوا باہر کا رخ کرتا ہے، اور دکان اپنا موبائل یوز کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کی امی کہہ رہی ہیں یہ دودھ پی لیں۔ صاحب دودھ کے گلاس ہوا کے سامنے کرتا ہے، جو کسی فائل میں کام کر رہی تھی۔ ہاں ادھر رکھ دو، وہ مصروف سے انداز میں سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ روز اتنا کام کرتی ہو، تھک نہیں جاتی؟ وہ کو 1 مہینہ ہو گیا تھا دورانی انڈسٹری میں جاب کرتی ہے، اور اب یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ جاب سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فائل کھول کے بیٹھ جانا۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی بس آپ 2 سال تک کام کر لیں، پھر میرا بھی انٹر ہو جائے گا تو میں خود کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں گا، پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں جاب کرنے کی۔ اسے فکر ہوتی ہے، صبح کی تبھی فکر مندی سے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے اب تم جا کے سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ آپ بھائی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ ہمیں خرچہ بھیج دیا کریں؟ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے اخراجات پورے کریں۔ مجھے تو لگتا ہے ابو کو دل کی بیماری بھی بھائی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ غصے سے کہتا ہے۔ بری بات سیف، ایسا نہیں کہتے، اور تم خود سوچو، بھائی وہاں جاب کرتے ہیں، وہاں ان کا اپنا کاروبار تھوڑی ہے جو ہمارے اخراجات اٹھائیں۔ تمہیں پتہ ہے وہاں کتنی مہنگائی ہے۔ صبح کو اپنے بھائی کی برائی بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تو پھر آپ بھائی کو بتا دیں کہ آپ یہاں جاب کر رہی ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ بھائی ٹینشن لیں گے کہ میری بہن جاب کر رہی ہے، وہ خود کو برا کہیں گے کہ دیکھو میرے ہوتے ہوئے میری بہن جاب کر رہی ہے۔ صبح فائل بند کر کے کہتی ہے، آپ سے تو بھائی کے مطابق بات کرنا ہی گناہ ہے۔ صاحب منہ بنا کر کھڑا ہوتا ہے، جی کیونکہ میں بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں اور ان کے لیے کوئی بھی برا لفظ نہیں سن سکتی۔ وہ مان سے کہتی ہے، ویسے دیکھا جائے تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں آپ سے 3 سال چھوٹا ہوں، کیونکہ بھائی آپ سے 10 سال بڑے ہیں۔ وہ 10 سال پر زور دیتا ہوا کہتا ہے، ایسا نہیں ہے، مجھے تم سے بھی پیار ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر کہتی ہے، پتہ ہے کتنا پیار ہے۔ وہ کہتا کمرے سے ہی باہر چلا جاتا ہے، اور صبح مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھاتی ہے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بالکل اس کام میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ کشش ان دونوں کی بات سن کر فوراً سے کھڑی ہوتی ہے۔ کشش بس تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو۔ دیکھو تم نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس رابی کو ہاسٹل سے اپنے فلیٹ میں لے آنا ہے۔ میں تمہاری فلیٹ سے رابی کو لے لوں گا، دیکھنا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ حاجی کشش کو دوبارہ اپنے ساتھ بٹھا کر بولتا ہے، حاجی تم کیسی بچوں والی باتیں کر رہے ہو؟ میں کیسے تمہارے کون سے ماں باپ یا بہن بھائی ہیں جن کا تمہیں ڈر ہے؟ اکیلے فلیٹ میں رہتی ہو، تمہارے لیے تو بہت آسان ہے۔ رابی کو اس پر غصہ آتا ہے، جس کی حاجی منت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نخرے ہی نہیں رہتے۔ ہاں بھلے میں اکیلی رہتی ہوں، مگر میرے آگے پیچھے والے تو ہیں نا، وہ تو نظر رکھتے ہیں۔ اگر میں سے کسی نے دیکھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو؟ اسے رابی کی بات بری لگتی ہے، مگر پھر بھی نرمی سے کہتی ہے، تمہارا کون سا خاندان ہے جو تم ڈر رہی ہو کہ میں کیا جواب دوں گی؟ ایک یتیم خانے میں پلی لڑکی جو اسکالرشپ کی وجہ سے اتنی اچھی یونی میں پڑھ رہی ہے، اسے اپنی عزت کی فکر ہے۔ واہ بھائی، رابی اس پر طنز کرتی ہنستی ہے۔ رابی کو تمہیں پتہ ہے تم کیا بول رہی ہو؟ حاجی کو رابی کی بات پر غصہ آتا ہے۔ چھوڑو حاجی، اس نے کچھ غلط بھی تو نہیں کہا۔ شکریہ رابی مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں یتیم خانے میں پلی لڑکی ہوں۔ منمہ کو سے کہتی ہے، اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رابی وہ ہماری دوست ہے، تم کیوں ہر وقت اسے اس کا ماضی یاد کراتی ہو؟ اور وہ ہر تمہاری بات چپ کر کے سن لیتی ہے۔ حاجی بھی رابی کو کہتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، وہ اسے پتہ تھا وہ کہاں جا رہی ہے، اور رابی کو اب بھی لگتا ہے کہ اس نے کچھ برا نہیں کیا۔ کشش یہاں کیا کر رہی ہو اکیلے؟ وہ یونی کی بیک سائڈ آتا ہے جہاں کشش بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ اکثر رابی کی باتیں سننے کے بعد یہاں ہی آ کر روتی تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ وہ اپنی آنکھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کرتے کہتی ہے، نہیں میں نہیں جا رہا، جب تک تم یہاں ہو میں بھی یہیں رہوں گا۔ وہ بھی کندھے سے بیگ اتار کر اس کے برابر میں بیٹھتا ہے۔ حاجی چلے جاؤ ورنہ رابی پھر مجھے بولے گی۔ تم کیوں اس کی بات کو سر پر سوار کرتی ہو؟ اس کی عادت ہے ایسے کہنا۔ اب مجھے دیکھ لو، میں بھی تو اسے سب برداشت کرتا ہوں نا، تم بھی کرو۔ ویسے اپنی مثال دیتا، ہاں تبھی اسے شادی کر رہے ہو نا۔ ہاں محبت اپنی جگہ،
میں تو دوستی کے لحاظ سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے، جس پر کشش کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تم مسکراتے رہا کرو، بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر کہتا ہے، اچھا بس مکھن نہ لگاؤ، میں تیار ہوں تم دونوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور آجی تو اس کی بات سن کر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ سچ کشش، یار تم بہت اچھی ہو سچ میں، چلو چل کر آبی کو بھی سناتے ہیں یہ خوشخبری۔ آجی کھڑا ہوتا ہے ہوا کہتا ہے، تو کشش بھی اپنا بیگ ٹانگے ساری بات بھول کر آبی کے پاس جاتی ہے۔ سر اس فائل پر سائن کر دیں۔ سہاد خان کے آفس میں آ کے اس سے فائل دیتی ہے۔ مس وہ آپ کام بہت سست طریقے سے کرتی ہیں، تھوڑا جلدی کرا کریں۔ خان اس سے فائل لیتے ہوئے کہتا ہے، سوری سر، اب سے جلدی کام کروں گی پلیز مس آپ یہ سوری لفظ اب نہیں کہیں گی آپ۔ سوری میرا مطلب ہے جی بہتر سر، وہ اس کے ہونے پر جلدی سے کہتی ہے۔ مس وہ ادھر آپ کی خان فائل میں اسے کچھ دکھا رہا ہوتا ہے کہ سوا کا موبائل رنگ کرنے لگتا ہے، جسے وہ کاٹ کر دکان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جی سر آپ کہیں، آپ کی تھوڑی غلطی۔ دکان بات شروع کرتا ہے کہ سوا کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے، جسے وہ گھبرا کر فوراً کاٹ دیتی ہے اور دکان کو دیکھتی ہے، جو کبھی سوا تو کبھی اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھتا ہے۔ سوری سر اب نہیں آئے گا، وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے کہتی ہے اور دکان فائل بند کرے دونوں ہاتھ سامنے ٹیبل پر رکھے بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے آپ فون سن لیں، وہ ہاتھ سے فون کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نہیں سر آپ بس سوا کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل دوبارہ رنگ کرنے لگتا ہے، جس پر وہ شرمندہ سی دکان کو دیکھتی ہے جو ماتھے پہ بل ڈالے اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اٹھا لیں، شاید کوئی ضروری کال ہو۔ اسے غصہ تو بہت آتا ہے مگر پھر بھی نرمی سے کہتا ہے، جی سر اب جب بھی میرے آفس میں آنا ہو تو موبائل آف کر کے آئیے گا۔ سوئے کے فون کان سے لگانے پر وہ کہتا ہے، جس پر وہ اس بات میں سر لاتی ہے، کیا ہے کیوں بار بار کال کر رہے ہو، پتہ ہے نا میں اس وقت بزی ہوتی ہوں۔ سوا سیف کا نمبر دیکھ منہ پیچھے کر کے اسے سناتی ہے، آپ ہی ابو۔ سیف کی آواز سنتے ہی سوا کے ماتھے والے بڑے بال ایک دم ہی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا ہے ابو کو؟ وہ موبائل سے سیف کی روتی آواز سن کر کسی اندیشے سے ڈر سے پوچھتی ہے۔ اب جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گیا۔ اچھا میں آتی ہوں، تم فکر مت کرو، رو مت، میں بس آ رہی ہوں، وہ کہہ کر فون کاٹتی ہے۔ سب ٹھیک ہے مس ہوا؟ دکان جو کافی دیر سے اسی کو دیکھ رہا تھا اس کے فون رکھنے پر کہتا ہے، نہیں سر ابو کی طبیعت خراب ہو گیا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ بہت مشکل سے کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ جائیں۔ وہ اس کی آنکھ ماں سے دیکھ کر نرمی سے کہتا ہے اور سوا اجازت ملتے ہی باہر کا رخ کرتی ہے۔ کیا ہوا ہے ابو کو؟ سوا ہاسپٹل میں جیسے ہی داخل ہوتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر آسی اور سیف بیٹھے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں سوا جب میں کمرے میں گئی تو بے ہوش پڑے تھے۔ آسی روتے ہوئے کہتی ہے، امی آپ پریشان ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا، آپ ہی ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ سیف ڈاکٹر صاحب کو آتا دیکھ سوا سے کہتا ہے، جس سن کر سوا ڈاکٹر کی طرف بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ابو؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے، اب میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں اپنے روم کی طرف جاتے ہیں اور سوا ایک نظر سیف اور آسیہ کو دیکھ کر ان کے پیچھے جاتی ہے۔ بیٹا اب آپ میری بات دھیان سے سنیے گا، ڈاکٹر چیئر پر بیٹھ کر کہتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھتی ہے بھی اور نہیں بھی، مطلب میں سمجھی نہیں۔ بیٹا آپ کے ابو کے دل کے 3 وال بند ہیں، جبکہ دل میں 4 وال ہوتے ہیں۔ آپ کے ابو بس اب ایک وال پر جی رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ، اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ چوتھا وال بھی اب بند ہو رہا ہے۔ اگر وہ بند ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ساری باتوں سے سمجھاتے ہیں، ابو نے کبھی سگریٹ بھی نہیں پی، پھر کیوں؟ دل کی بیماری سگریٹ یا کسی نشے والی چیز سے نہیں ہوتی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں دل میں 4 وال ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں خون کو آگے پہنچانے کے کام آتے ہیں، اور بات رہی والوں کی تو جو ہم چکنائی والی چیز کھاتے ہیں نا، وہ چکنائی ہمارے دل میں جمع ہوتی ہے اور اس طرح وہ دل کے وال میں جمع ہو جاتی ہے، اور جب خون اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا تو یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کے ابو کا جلد ہی بائی پاس کرنا ہوگا، ڈاکٹر کہہ کر اسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ آپریشن شروع کریں، وہ جلدی سے کہتی ہے۔ وہ تو میں شروع کر دوں گا مگر اس سے پہلے آپ کو فیس جمع کروانی ہوگی۔ میں کل تک جمع کروا دوں گی، جب تک آپ آپریشن تو شروع کریں۔ کل نہیں ابھی کروانی ہوگی، اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں مفت میں ان کا علاج کر دیتا، مگر یہاں بات ہاسپٹل کی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ نفی میں سر لا کر کہتے ہیں، اچھا آپ مجھے بتا دیں کتنے لگیں گے، میں جمع کرا دوں گی۔ وہ ان سے پوچھتی ہے، 20 لاکھ؟ کیا 20 لاکھ؟ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، میں سمجھی تھی کہ 50,000 میں ہو جائے گا۔ وہ حیرت سے بولتی ہے، یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تھوڑی ہے جو ہزاروں میں کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر تنزیہ مسکراتے ہیں اور شوہ بیچاری ٹینشن میں آ جاتی ہے، کتنے پیسے لائے گی کہاں سے؟ بائی پاس کے لیے تو 13 لاکھ لگیں گے، باقی یہ 7 لاکھ اوپر کا خرچہ ہے۔ جس روم میں آپ کے ابو ایڈمٹ ہیں اس روم کا رینٹ ہی ایک دن کا 1 لاکھ ہے، میں تو پھر بھی آپ سے کم لے رہا ہوں۔ وہ اسے پریشان دے کر کہتے ہیں، جس پر وہ بس سارے لا کر باہر آ جاتی ہے۔ آپ ہی کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ابو کو؟ سوا جیسے ہی باہر آتی ہے تو سیف فوراً اس کے پاس آتا ہے اور سوا آسی اور سیف کو فکر مندی سے دے کر سب بتاتی ہے۔ کیا 20 لاکھ؟ 20 لاکھ کہاں سے لائیں گے ہم؟ آسیہ کو بھی فکر ہوتی ہے، امی آپ فکر نہ کریں، میں بھائی سے بات کرتی ہوں، سب ہو جائے گا۔ سوا انہیں تسلی دیتی ہے، اپنے موبائل پر روحان کا نمبر ملاتی ہے، ایک وہی تھا، اور سیف اپنی روتی ماں کو لے کر پاس بینچ پر بیٹھتا ہے۔ سوا فون کان سے لگائے اپنے ناخن کھاتے ہوئے
روحان کو فون اٹھانے کا انتظار کرتی ہے، جو ایک دو بیل پر اٹھا لیتا ہے۔ ہیلو، کیسی ہو سوا؟ وہ خوش دلی سے کہتا ہے، اور سوا اپنے بھائی کی آواز سن کر ہی اپنا ضبط کھو دیتی ہے۔ کیا ہوا سوا، رو کیوں رہی ہو؟ ابو ٹھیک ہے نا؟ اسے سوا کے رونے پر پہلا خیال غفار کا آتا ہے۔ بھائی ابو کی بہت طبیعت خراب ہے، پلیز آپ آ جائیں، ہم یہاں بہت اکیلے ہیں، میں اکیلے یہاں نہیں سنبھال سکتی، وہ روتے ہوئے کہتی ہے، جس پر روحان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اچھا میں آتا ہوں، مگر تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر سوا اسے سب بتا دیا۔ کیا 20 لاکھ؟ مگر میرے پاس تو صرف 3 لاکھ ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر فکر مندی سے کہتا ہے، بھائی آپ بس آ جائیں، پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اچھا میں آتا ہوں، تم فکر مت کرو اور ابو کا دھیان رکھو۔ وہ کہتا کال کاٹ دیتا اور صبح فون کان سے ہٹا کر آنسو صاف کیے آسی اور صاحب کے پاس جاتی ہے۔ یار پتہ کرو کہاں رہ گیا حاجی، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ رابی جو کشش کے فلیٹ میں کب سے حاجی کا انتظار کر رہی تھی، تنگ آ کر پوچھ لیتی ہے۔ اچھا تم ادھر بیٹھو، میں سے کال کر کے آتی ہوں، یہاں سگنل پرابلم ہے۔ کہتی بیلکنی کی طرف جاتی ہے اور بیلکنی میں آ کر آرام سے دروازہ بند کرتی ہے۔ رابی مجھے معاف کرنا، میں تمہیں یوں بدنام ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ آجی کو بھی مار دیں گے، مجھے معاف کر دینا۔ وہ موبائل میں نمبر ملاتی خود ہی سے کہتی ہے، جبکہ رو بھی رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون؟ کشش کے سلام کرنے پر آگے سے مردانہ آواز میں جواب آتا ہے، جی میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب، کون ہو تم، کیوں فون کیا ہے؟ آگے سے وسیلی آواز میں جواب آتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آپ کی بیٹی 11 بجے لاہور کے بس اڈے سے ایک لڑکے کے ساتھ مری روانہ ہو رہی ہے۔ وہ دونوں کورٹ میرج کرنے والے ہیں، اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو روک لیں۔ وہ جلدی سے کہہ کر فون کاٹ کر موبائل کو اپنے سینے سے لگا کر ایک گہری سانس لیتی ہے، پھر موبائل کو سامنے کرے دوبارہ کوئی نمبر ملاتی ہے۔ ہاں کشش، میں بس نکلنے والا ہوں، نہیں تم تھوڑی دیر تک آنا، ابھی تک رابی نہیں آئی ہے اور اچھا نہیں لگے گا کہ تم اس وقت میرے گھر ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے جھوٹ کہتی ہے، جبکہ اور تھوڑی دیر بعد پیچھے بھی مڑ کر دیکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آدھے گھنٹے تک نکلتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے۔ جب فون آن کرتی ہے تو سامنے ہی آجی کی مسکراتی ہوئی تصویر وال پیپر کی زینت بنی ہوتی ہے۔ آجی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن میں رابی سے بھی کرتی ہوں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اپنی محبت کی خاطر تمہاری محبت تم سے چھین لوں، مگر جو راستہ تم نے چنا ہے وہ غلط ہے، تمہارے اس ایک قدم سے وہ 2 خاندان بدنام ہو جائیں گے۔ وہ تصویر کو دیکھ کر کہتی ہے، پھر اپنے آنسو صاف کیے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ کیا کہا آجی نے؟ کشش کے کمرے میں آتے ہی رابی جو بے چینی سے ٹہر رہی ہوتی ہے اسے آتا دیکھ فوراً اس کے پاس آتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے رابی کو کہو بس اسٹاپ پر آ جائے، میں وہیں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹکتے ہوئے کہتی ہے، کیا میں اکیلی جاؤں؟ اسے حیرت ہوتی ہے، ہاں ہم رائڈ منگوا لیتے ہیں، تم اسی میں چلی جانا۔ تم بھی چلو نا میرے ساتھ۔ نہیں رابی میں نہیں جا سکتی، تمہیں پتہ تو ہے یہاں سب لوگ میری دیکھ بھال کرتے ہیں، اگر میں اس ٹائم باہر گئی تو چوکیدار سب کو بتا دے گا، اور وہ یہ بات سچ کہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، باہر سے ہی رائڈ منگوا لوں گی۔ وہ کہتی ہے، اپنی چادر اوڑھ کے بیگ اٹھائے باہر کی طرف جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھنا رابی، کشش اسے دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ ہاں اور تم بھی تیار رہنا، بہت جلد تم میری اور آجی کی دعوت کرو گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کہتی چلی جاتی ہے اور وہ دروازہ بند کرے اندر آ کر سڑک پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی ہے۔ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ وہ خود سے ہی سوال کرتی ہے، ہاں میں نے صحیح کیا، اب دونوں خاندانوں کی عزت بچ جائے گی، اور خود ہی جواب دے کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا یہ رابی کافی دیر سے بس اسٹاپ پر کھڑی آجی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جب بھی اسے اپنے پیچھے ایک مردانہ مرد کی آواز آتی ہے، ہمارا انتظار تو نہیں کر رہی تھی بیٹی؟ رابی جیسے ہی مڑتی ہے سامنے اپنے بھائی باپ کو دیکھ کر اس کے پاؤں سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ بابا آپ؟ ہاں میں نے کہا تھا نا کہ میں خود لینے آؤں گا، تو تم اتنی جلدی ادھر کیوں آ گئی؟ ویسے بولتے ہیں جیسے واقعی میں وہ اسے لینے آئے ہوں، چلو گھر میں سب تمہارا انتظار کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑتے ہیں کہ اسے اپنا ہاتھ اپنے جسم سے الگ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ بیٹھو گاڑی میں، وہ ابھی مسکرا کر کہتے ہیں، جبکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھتی ہے جو اسے غصے سے گھورا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ بیٹا اپنا فون دینا، وہ گاڑی میں بیٹھتی ہی کہتے ہیں، جس پر وہ اپنا موبائل ڈرتے ہوئے ان کے حوالے کرتی ہے۔ یہ موبائل بہت خراب چیز ہے۔ وہ موبائل کو الٹا سیدھا کر کے کہتے ہیں، چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں، جس پر ابھی بس دھوپ نکل کر رہ جاتی ہے۔ اچھا بیٹا میں نے یہ بتانا تھا کہ اس جمعے کو میں نے تمہارا نکاح اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ رکھ دیا، تو جو چیز چاہیے ہوں اپنے بھائی یا اپنی ماں کے ساتھ جا کر لینا۔ ابھی ایک موبائل کا کام تھا جو یہ نکاح، میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی، میں صرف آجی سے اپنی بکواس بند کرو، اگر ایک لفظ اور کہا تو میں ساجی کو جان سے مار دوں گا۔ گاڑی چلاتا اس کا بھائی ایک دم ہی بھڑک اٹھا تھا، جس پر اس کو چپ سی لگ جاتی ہے۔ اور میں تو اسے 3 سال چھوٹا تھا، مگر تھا تو بھائی نا، ہر بھائی کی طرح اس میں بھی غیرت تھی، تو بھلا کیسے اپنی بہن کے اس کام پر خوش ہوتا؟ کیا مطلب نہیں آئی؟ میں نے شام میں اسے کال کی تھی تو اس نے کہا تھا وہ ٹائم پر پہنچ جائے گی۔ آجی کشش کی بات سن کر ماتھے پر بل ڈالے پوچھتا ہے، پتہ نہیں، مجھے اس نے کال کر کہا تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ وہ گھبراتے ہوئے جھوٹ کہتی ہے، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں میں کیا چھپاؤں گی تم سے، تم اب گھر چلے جاؤ، میرے گھر میں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔
وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہتی ہے میں اب کبھی گھر نہیں جا سکتا، ابو مجھے کبھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کہتا ہے کیوں، تم نے کیا کہا انہیں؟ کہیں یہ تو نہیں کہہ دیا کہ تم شادی کر رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے پوچھی ہاں میں نے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی میں اس سے نکاح کر کے ادھر ہی لاؤں گا، مگر ابو نے منع کر دیا تو میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو بس رابی سے، بس یہ سننا تھا۔ ابو نے کہا کہ اب تم اس گھر میں کبھی قدم مت رکھنا، مار گئے تم میرے لیے۔ وہ اسے ساری بات بتا کر سچ رکھتا ہے۔ اب کیا کرو گے تم؟ میں نے پہلے ہی اپنے ایک دوست سے بات کر لی تھی، وہ باہر ملک میں ہوتا ہے، اس نے کہا تھا تم آ جاؤ، میں تمہاری یہاں اچھی جاب لگا دوں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ رابی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر یہاں تو رابی نے ہی دھوکہ دے دیا۔ وہ غصے میں اپنی مٹھی بند کرے کہتا ہے چھوڑو آج جی، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھی، تم باہر جا کر وہیں اپنی فیملی بنا لینا۔ تم بنو گی میری فیملی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے، اور کشش اس کے اس طرف کے سوال پر ایک دم ہڑبڑا جاتی ہے۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ کشش مجھ سے جھوٹ مت بولنا، تمہاری ڈائری تمہارا موبائل میں کچھ دن پہلے دیکھ چکا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ وہ اس کی بات کو کاٹ کر پوچھتا ہے اگر کرتی تھی تو کبھی کہا کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے مجھے اسی بات کی سزا ملی ہے رابی، مجھے تبھی چھوڑ کر چلی گئی، میں جان گیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، پھر بھی میں انجان بنا رہا۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج جی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ شرمندہ سی کہتی ہے چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے یوں دے کر اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے مگر وہ بھی اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کا ہاتھ پکڑے فلیٹ سے باہر لے جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا جس سے ابھی کشش انجان تھی۔ صاحب جی اور کوئی کام؟ ملازم اس کے سامنے کافی کا کپ رکھنے کے بعد پوچھتا ہے۔ دکان جو لان میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گھومتا، اس کی آواز سے خیالوں سے باہر آتا ہے نہیں بہت شکریہ۔ وہ کرسی کی ٹیک چھوڑ کے کپ اٹھاتے ہوئے مسکراتا رہتا ہے، جس پر ملازم بھی سر لاتا جاتا ہی ہے کہ دکان کی آواز پر رکتا ہے۔ کل صبح آفس سے پہلے مجھے ہاسپٹل جانا ہے تو تم چلنا میرے ساتھ؟ خیریت صاحب جی؟ ملازم ہاسپٹل کا سن کر پوچھتا ہے ہاں بس میرے آفس کی ایک ورکر ہیں، ان کی والد کی طبیعت خراب ہے، ان کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ وہ بس ایک سپ لیتا ہوا کہتا ہے جی ٹھیک ہے۔ ملازم کہتا چلا جاتا ہے اور وہ کپ رکھ کر اپنا موبائل اٹھاتا ہے۔ موبائل میں جو سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز تھی وہ تھی رابعہ، اور اب بھی وہ اس کی تصویر کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے رابعہ، زوہا کہہ رہی تھی میں اب پہلے جیسا دخان نہیں رہا، جیسے میں پہلے چپ رہتا تھا، ہر کسی پر بلا وجہ غصہ کرتا تھا، میں اب بدل گیا ہوں، جب تم میرے ساتھ تھی بالکل ویسا۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھ کے کہتا ہے، اور تصویر میں ایک 21 سالہ لڑکی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ زوہا لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ دخان نے کچھ نہیں سنا وہ سب سن چکا تھا، ان کی بات بس ظاہر نہیں کرا تھا، مگر شاید اب دخان وہی بے رحم بے حس ہر وقت غصے میں رہنے والا دخان بننے والا تھا، مگر کس کے لیے یہ تو اب کل کا سورج ہی بتا سکتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کشف روحان کو سفری بیگ میں کپڑے رکھتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے میں پاکستان جا رہا ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتا ہے کیا تم پاکستان جا رہے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، چھوڑو کپڑے۔ وہ اس کے بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے کہتی ہے کشف یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس کرو میرے کپڑے۔ روحان کو اس کی حرکت بالکل پسند نہیں آتی، تبھی وہ اس کے ہاتھ اپنے کپڑے چھین کر دوبارہ بیگ میں رکھتا ہے، اور کشف اسے یوں غصے میں دیکھ کر تھوڑی نرمی سے پوچھتی ہے روحان تم کیوں جا رہے ہو پاکستان؟ یہاں کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ مجھے یہاں اپنوں کی کمی ہے، جو 5 سال میں نے ادھر گزارے ہیں نا وہ بس میں ہی جانتا ہوں کیسے گزارے ہیں اپنوں کے بغیر، اور اب ابو کی طبیعت خراب ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے غصے سے کہتا ہے کیا ہوا ہے انکل کو؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دوسری بار۔ اب کہ وہ بھی نرم لہجے میں کہتا ہے جس پر کشف اسے بس خاموشی دیکھتی ہے۔ تم بھی اپنی اور بچوں کی پیکنگ کر لو جلدی سے۔ کیا مطلب ہم بھی اپنی پیکنگ کر لیں؟ تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ وہ خاموش کھڑی ہوتی ہے، ایک دم چونک کر پوچھتی ہے ہم دونوں دنوں کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، روحان بولتا ہے، اور کشف کو لگتا ہے جیسے اس کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ کیا ہمیشہ کے لیے؟ مگر کیوں؟ میں اور بچے ادھر ہی رہیں گے، تم اپنے ابو کے ٹھیک ہونے تک ادھر ہی رکنا، بلکہ جب تک۔ کشف کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں تم پاکستان کے نام سے گھبراتی ہو؟ جب تم وہیں پیدا ہوئی ہو، وہیں اپنی تعلیم مکمل کی، تمہیں ادھر سے آئے ہوئے بس 5 سال ہوئے ہیں، کیا تمہیں اتنا پسند آ گیا دبئی کہ تم اپنے ملک کو ہی بھول گئی ہو؟ روحان اس کی بات کاٹ کر اسے کہتا ہے یہ سچ تھا، جب بھی روحان کشف سے پاکستان کا ذکر چھیڑتا تو کشف فوراً ہی بات بدل دیتی تھی۔ ہاں مجھے بہت پسند آ گیا، اگر تمہیں پاکستان جانا ہے تو جاؤ، مگر میں اور بچے نہیں جائیں گے۔ وہ بھی ضدی لہجے میں کہتی ہے جس پر روحان کو اور غصہ آتا ہے کشف میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا، تو پلیز مجھ پر احسان کرو اور چلو میرے ساتھ، میں تنگ آ گیا ہوں اپنوں سے دور رہ کر۔ وہ غصے سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ایک تو اسے اپنے ابو کی فکر تھی، اور اوپر سے کشف نے رولا ڈال دیا تھا جب میں اور بچے نہیں جائیں گے تو تم خود ہی ادھر آ جاؤ گے، تم کیوں بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ ارے صحیح ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو میں صفا اور عمر کو لے کر جا رہا ہوں اپنے ساتھ۔ وہ کہتا کمرے سے باہر جاتا اور اس کے پیچھے کشف۔ روحان تم میری اجازت کے بغیر بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کرو گی تم؟ بولو کیا کرو گی؟ میں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، روحان بھی چیختے ہوئے کہتا ہے جس کی آواز پر بچے بھی باہر آ جاتے ہیں۔
ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں نا کہ وہ اپنے بابا کے ساتھ رہیں گے یا اپنی ماما کے ساتھ۔ کشف بچوں کو آتا دیکھ کر کہتی ہے، جس پر روحان بھی اس بات میں سہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے صفا، ہمارے ادھر آؤ بیٹا۔ روحان بچوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتا ہے۔ بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ 4 سالہ صفا اپنے باپ کے پاس سفری بیگ دے کر پوچھتی ہے۔ جی بیٹا، آپ کے بابا پاکستان جا رہے ہیں، دادا چاچو پھوپھو کے پاس، آپ دونوں چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ صفا بھی مسکراتے ہوئے جواب دینے ہی لگتی ہے کہ روحان کو پیچھے کھڑی کشف سے آنکھیں دکھاتے ہوئے منع کرتی ہے، تو صفا مسکراہٹ سمیٹ کر نفی میں سر لاتی ہے، جس سے روحان کی مسکراہٹ بھی پل بھر میں غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں بیٹا، آپ کیوں نہیں جاؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے ماما کے ساتھ رہنا ہے، وہ کہتی فوراً جا کر کشف سے چپک جاتی ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی عمر بھی کشف کے پاس چل جاتا ہے، جس سے کشف کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، مگر روحان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ رہو اپنی ماما کے ساتھ، میں جا رہا ہوں۔ وہ دونوں بچوں کو پیار کرتا کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن روز مجھے کال کرنی ہے آپ نے، اوکے؟ روحان جاتے ہوئے رک کر صفا سے کہتا ہے، روحان اب بھی وقت ہے، رک جاؤ۔ کشف اسے بچوں کو پیار کرتا دیکھ کہتی ہے، جسے روحان اگنور کرے باہر کی طرف جاتا ہے، اور کشف بس اس کی پشت کوئی تکتی رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اور بچے نہیں جائیں گے تو روحان واپس آ جائے گا، مگر شاید وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ کھانا کھا لو پلیز، ہمیں تنگ مت کرو، غلطی بھی تمہاری ہے اور نخرے بھی تم ہی کر رہی ہو۔ وہ رابی کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہتا ہے، جو کھانے سے منہ موڑے بیٹھی تھی، تم چھوٹے بھائی نہ ہو نہ تو چھوٹے بھائی ہی رہو، ایک باپ کافی ہے، تمہیں باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات پر غصے سے کہتی ہے، اگر باپ ہوتا نا تو تمہارے ساتھ اس لڑکے کو بھی مار دیتا، چھوٹا بھائی ہوں تو بس بول رہا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی غیرت ہے۔ وہ بھی سخت لہجے میں کہتا ہے، میں غلط نہیں ہوں، اس نے مجھے کہا تھا میں تم سے شادی کروں گا، مگر وہ نہیں آیا، اس نے مجھ سے اپنے ابو کی بےعزتی کا بدلہ لیا جو بابا نے اس کے ابو کی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو غصے میں دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، اچھا ہوا وہ نہیں آیا، ورنہ ہماری عزت کے ساتھ بھی وہ نہیں بچنا تھا۔ تم نے کبھی محبت نہیں کی نا، تبھی میرا احساس نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کا بھائی اسے روتا دیکھ نرم ہوگا، مگر ایسا ہی سخت دیکھ کر وہ غصے سے روتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہاں سے ہنس کیوں رہے ہو؟ مجھے اگر محبت ہوئی نا تو میں فوراً اسے نکاح کا پیغام دوں گا، اسے یوں پارکوں ریسٹورنٹ وغیرہ میں لے کر نہیں پھروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس پر طنز کرتا ہے، اچھا چپ ہو جاؤ، رو نہیں، ابھی بابا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا، پرسوں نکاح ہے تمہارا۔ وہ اسے دوبارہ روتا دیکھ اسے چپ کراتا ہے، میں نہیں کروں گی شادی، تم بس ایک بار آجی کے پاس چلے جاؤ، شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، شاید اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو تبھی وہ نہیں آ سکا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ بس ایک بار میری خاطر، اگر وہ سچ میں بے وفا ہوا نا تو میں جہاں تم لوگ کہو گے شادی کر لوں گی، پلیز ایک دفعہ اس کے پاس گھر چلے جاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹ کر منت کرتی ہے تو اسے بھی اپنی بہن پر ترس آتا ہے، اچھا صحیح ہے، میں چاچو کے ساتھ جاؤں گا، مگر اس کے بعد جو بابا کا فیصلہ ہوگا تمہیں ماننا ہوگا۔ ویسے وارن کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ جلدی سے اس بات میں سارے لاتی ہے۔ ابو یہ تھوڑا سا کھا لیں۔ سوا غفار کو پریزی کھانا کھلاتے ہوئے کہتی ہے، بس بیٹا اب اور نہیں، اور تم بھی گھر چلی جاؤ، جا کر آرام کرو، کل سے ادھر ہی ہو۔ غفار اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں، جی ابو چلی جاؤں گی۔ وہ سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے کہتی ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، آپ غصہ نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے، اور اگر برا بھی لگا تو آپ کچھ نہیں بولیں گے، وعدہ کریں۔ وہ اپنی ہتھیلی غفار کے سامنے کرتے ہوئے کہتی ہے، اس پر غفار مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، وعدہ؟ مگر ایسا بھی کیا سرپرائز ہے جو تم مجھ سے اتنے وعدے لے رہی ہو؟ ابو سرپرائز بتائے تھوڑی جاتے ہیں۔ اچھا ابو آپ آرام کریں، میں جب تک آتی ہوں۔ وہ اپنے موبائل میں ایک میسیج آتا دیکھ مسکرا جاتی ہے، آپ آرام کریں۔ وہ ان کا تکیہ ٹھیک کرے باہر آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی باہر آتی ہے تو سامنے ہی بینچ پر روحان گردن جھکائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیگ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال ہی آیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے، اور نہ جانے کب کے آنسو جو رکے ہوئے تھے وہ اب اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کسی سمندر کی طرح شروع ہو جاتے ہیں۔ اور روحان جیسے ہی سر اٹھاتا ہے اپنی بہن کو روتا دیکھ فوراً کھڑے ہو کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے، سوا رو کیوں رہی ہو، میں آ گیا ہوں نا۔ وہ اسے چپ کراتا ہے، بھائی مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے، یوں نہیں آتا، جب میری سوا نے مجھے بلایا۔ وہ اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کرتا ہے، اچھا ابو کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ ابو سے ملنے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے غفار کے روم کی طرف جاتی ہے کہ روحان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ میرے اندر ہمت نہیں ہے ابو کا سامنا کرنے کی، وہ مجھے دیکھ کر غصے میں آ جائیں گے۔ اسے غفار کا ڈر ہوتا ہے، کچھ نہیں کہیں گے ابو، بلکہ خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر، چلیں میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی لے کر جاتی ہے، جس پر روحان کو بھی مجبوراً جانا پڑتا ہے، جب یہ دل اس کا گھبرا رہا ہوتا ہے کہ نہ جانے ابو کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ سوا کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوتی ہے، مگر روحان اپنے باپ کو دیکھ کر دروازے پر رک جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ والے غفار تو نہیں تھے جنہیں وہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کچھ صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ابو دیکھیں آپ کا سرپرائز۔ وہ اپنے باپ کے پاس آ کر روحان کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ سوا اسے کہو ابھی کہ ابھی یہاں سے چلا جائے، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ غفار روحان کو دیکھ کر ہی اپے سے باہر آ جاتے ہیں۔ ابو کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ غصہ نہیں کریں گے۔ وہ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر انہیں سمجھاتی ہے، اور روحان دروازہ بند کرے غفار کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ تھا تمہارا سرپرائز؟ ہاں صحیح، میرے لیے یہ سرپرائز ہی تو ہے، دیکھو اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا ہے، اچھا نا کل کا مرتا آج مر جاؤں گا۔ ابو خدا کا واسطہ ہے ایسے نہ کہیں،
روحان اپنے باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں ابو، میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنی بیوی بچے سب، بس آپ کے لیے یہاں آیا ہوں۔ کس نے کہا تھا میرے لیے آؤ؟ نہیں آتے، اور اب یہ رونا دھونا بند کرو، جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنے پاؤں سمیٹ کر کہتے ہیں ابو اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا آپ کے پاس، امی سوا سیف کے پاس۔ میری غلطی تھی ابو، معاف کر دیں مجھے، بس آخری بار معاف کر دیں۔ روحان کسی بچے کی طرح روتا ہوا معافی مانگتا ہے تو غفار کا بھی دل نرم پڑتا ہے۔ بیٹا تھا ان کا، اسے ایسے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ ابو معاف کر دینا بھائی کو۔ سو اب یہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ غفار بس اتنا ہی کہتے ہیں تو روحان اپنے باپ کو حسرت سے دیکھتا باہر جاتا ہے اور سو ابھی اسی کے پیچھے جاتی ہے۔ سر وارڈ نمبر 11 میں مس سوا کے والد صاحب، ملازم دخان کو آ کر کہتا ہے جو ابھی ہاسپٹل آیا ہوتا ہے۔ اچھا تو 11 نمبر کہاں ہونا چاہیے پھر؟ وہ ایسی ہی ہر وارڈ پر نظر مارتے ہوئے کہتا ہے صاحب جی مس سوا۔ ملازم سوا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو غفار کے کمرے سے نکل رہے ہوتی ہے۔ دخان سوا کو دیکھ کر اس کے پاس جانے ہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے روحان کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکتا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہے، نہ جانے کیسے اس کے کان میں سسکیوں کی آواز گونجتی ہے، وہی سسکی جس نے اسے چینج کر کے رکھ دیا، اسے ہمیشہ غصے میں رہنے والا بنا دیا تھا۔ آج جی وہ اپنی مٹھی بند کر کے غصہ ضبط کرتا ہے۔ صاحب جی کیا ہوا؟ آپ رک۔ ملازم سے کہتا ہے یہ کہ اس کے سرخ آنکھ دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ چلو واپس۔ وہ سخت لہجے میں کہتا ہے، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ملازم وہی پرانا والا دکان دیکھ کر بس خدا سے خیر مانگتا ہے کہ یہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ملازم اس وجہ سے ڈر رہا تھا کہ کیونکہ دکان کچھ سالوں سے بہت اچھا ہو گیا تھا، ہر کسی پر مہربان، مگر اب اس کی دوبارہ اسی حالت میں دیکھ کر نہ جانے کہ اسے کسی خطرے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ ملازم جیسے ہی باہر آتا ہے دکان گاڑی کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ کہا تھا اتنے دیر کیوں لگا دی؟ اپنا علاج کروانے لگ گئے تھے کیا؟ وہ اسے آتا دیکھ اسے ڈانٹتا ہے، جس پر وہاں موجود لوگ بھی اسے مڑ کر دیکھتے ہیں اور ملازم بیچارہ معافی مانگ کر جلدی سے آگے ہو کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو دکان بھی اسے غصے کی نظر سے دیکھ کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ تم نے مجھ سے نکاح رابی کو دکھانے کے لیے کرا ہے نا؟ وہ دونوں ابھی گھر پہنچے تھے جب کشش آرجی سے بولتی ہے جو آتی ہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا ہے۔ پہلی بات مجھے آرجی نہیں روحان کو، کیونکہ اب میں تمہارا شوہر ہوں، اور دوسری بات میں نے تم سے نکاح رابی یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا بلکہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت دے کر کیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور تم ایسے سوال کاری ہو۔ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولتا ہے نہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہیں رابی کے ساتھ سوچا ہے۔ وہ تھوڑا اس کی طرف قدم بڑھا کر کہتی ہے تو اب میرے ساتھ خود کو دیکھ لو، بلکہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تمہارا ہی ہوں۔ وہ تھوڑا شرارت سے کہتا ہے روحان میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے تو رابی کشف آپ دوبارہ رابعہ کا نام مت لینا۔ اگر تم چاہتی ہو میری لائف سکون سے گزرے تو پلیز اس کا نام لینے سے گریز کرو، کل ہماری فلائٹ ہے دبئی کی، اپنی پیکنگ کر لو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پاس بٹھا کر پیار سے کہتا ہے، اس پر وہ اس بات میں سر لاتی ہے گڈ، تم جب تک آرام کرو میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں صبح کے اسکول جا رہا ہوں اس سے ملنے، مگر صبح کے 6 بجے ہیں اس وقت۔ ہاں میں پہلے جا رہا ہوں تاکہ اس سے مل سکوں۔ ابھی وہ اپنی دوست کے ساتھ آتی ہے اور لینے اسے ابو آتے ہیں تبھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ دکان اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ پوری جان لگا کر بند کرتا ہے اور اپنا کوٹ ٹائی واچ اتار کر بیڈ پر پھینک کر وہیں بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھ جاتا ہے۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ دکان مجھے روحان لا دو پلیز۔ دکان اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرنی چاہیے تھی، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ نہ جانے کیا کیا اور الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے، کبھی رابعہ کا رونا اس کے سامنے آتا، کبھی زہریلے جملے۔ وہ چیخ کر کھڑا ہوتا ہے اور جو چیز ہاتھ لگتی ہے اسے اٹھا کر زمین پر تو کبھی دیوار پر مارتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا روحان، تمہیں بھی ایسے ہی موت دوں گا جیسے میری بہن کو ملی، نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ چیختے ہوئے پورے کمرے کا حال ہی برا کر دیتا ہے۔ نہیں نہیں، میں تمہیں کیوں کچھ کہوں، میں بھی تمہاری بہن کو مار دوں گا تاکہ تمہیں بھی پتہ چلے کہ بہن کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ خود ہی سے کہہ کر اپنی الماری کی طرف بڑھتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک عدد گن ہوتی ہے۔ وہ گن کو بیڈ پر پھینک کر ملازم کو آواز دیتا ہے الہی بخش الہی بخش۔ جی صاحب جی۔ الہی بخش کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتا ہے۔ یہ صاف کرو ابھی میرے سامنے۔ وہ بیڈ پر رکھی نہیں بلکہ پھینکی گن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الہی بخش کے تو گن دیکھ کر ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ صاحب جی یہ کس لیے؟ وہ تھوک نگل کر پوچھتا ہے۔ میں نے کہا صاف کرو۔ وہ اس کے سوال پر غصے سے ڈانٹتا ہے، جس سے الہی بخش پورا کانپ جاتا ہے اور جلدی سے آگے بڑھ کر کپڑا لیے گن صاف کرتا ہے۔ جی آپ کون؟ 13 سالہ سیف جب دروازہ کھولتا ہے تو اپنے سامنے 2 لڑکوں اور ایک آدمی کو دیکھ کر پوچھتا ہے غفار صاحب ہوں گے؟ اعجاز مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں جی ہیں۔ آپ کون؟ بیٹا ہم ان سے ملنے آئے ہیں، آپ انہیں بلا دو گے؟ جی آپ اندر آ جائیں۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیتا ہے اور وہ راستہ ملتے ہی اندر آتے ہیں۔ تم لوگ چلو میں شوز اتار کر آتا ہوں، دکان آج کو کہتا ہے، جس پر وہ دونوں اس بات میں سر لا کر اندر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ میری پائل جوڑ سکتے ہیں؟ 15 سالہ سوا دخان کے سامنے اپنی پائل
کرتے ہوئے کہتی ہے دکان جو اپنے شوز کے لیس کھول رہا ہوتا ہے اس کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی ریڈ فراک پہنے اپنے پائل ہاتھوں میں لیے اسے دیکھ کر کہتی ہے دکان کو لڑکی بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے پائل لیتا ہے۔ جی میں جوڑ سکتا ہوں، مگر اس کے بعد آپ مجھے انعام میں کیا دو گی؟ جو آپ کہو گے وہ جلدی سے اسے کہتی ہے یہ لو جڑ گئی بس۔ وہ پائل اس کے حوالے کرتا ہے۔ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنی پائل اپنے پاؤں میں پہنتے ہوئے کہتی ہے میرا انعام۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کر کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ وہ تھوڑی پر انگلی رکھ کے سوچتی ہے، پھر اپنے ہاتھ انگلی سے ایک رنگ اتار کر اسے دیکھتی ہے اور دکان اس کے کیوٹ سے انعام پر مسکرا دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتے ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ دکان ابھی مسکرا ہی رہا ہوتا ہے کہ غفار باہر آتے ہوئے کہتے ہیں اور دکان کی مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہو جاتی ہے۔ احد اور اعجاز کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ رابعہ کو ہی ایسا بول رہے ہیں۔ انکل بیٹی آپ کی بھی تو ہے، کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرتے ہو آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے۔ دکان تمیز سے مگر سخت لہجے میں سوا کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں اس کی تربیت ایسی کروں گا کہ جو تمہاری بہن کی طرح رات کے اندھیرے میں بھاگ نہیں رہی ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ۔ دکان کا اب یہاں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ تبھی وہ شوز پہنے بغیر لیس باندھے باہر جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی اعجاز اور احد بھی۔ رابعہ اب جہاں بابا نے کہا ہے وہاں چپ ہو کر شادی کر لو، جتنی عزت ملی ہے نا ہمیں بہت ہے ہمارے لیے، اگر تم نے کوئی شور ڈالا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ احد اور اعجاز جب باہر آتے ہیں تو دکان فون کان سے لگائے وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے میں مر جاؤں گی دکان، بکواس بند کرو اپنی اور ہم شام تک پہنچ جائیں گے، جب تک اپنا منہ صحیح کر لو ورنہ پھر مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے جلدی سے فون کاٹ دیتا ہے۔ روحان نے شادی کر لی ہے، رابعہ بتا رہی تھی فیس بک پر دیکھا تھا اس نے۔ دکان احد کو بتاتا ہے جس پر وہ بس خاموشی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دکان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر پیچھے دیکھتا ہے جہاں دروازے پر سوا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھ کر کوئی رسپانس نہیں دیتا اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ روحان سوا کے اسکول کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اسے آتا دیکھ فوراً اسے آواز لگاتا ہے روحان بھائی آپ۔ وہ خوش ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر کل کیوں نہیں آئی تھی؟ میں کل تمہارا انتظار کر رہا تھا یہاں۔ بھائی کل دیر سے آنکھ کھلی تھی تبھی چھٹی کرنی پڑی۔ وہ معصومیت سے کہتی ہے اچھا چھوڑو یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی ساری چیزیں لایا ہوں، اس میں سے تھوڑی سیف کو بھی دینا اوکے؟ وہ ایک شاپر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے بس ایک دوں گی۔ وہ پہلے ہی بتا دیتی ہے جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھو یہ نمبر ہے میرے موبائل کا، جب کبھی میری یاد آئے تو موبائل میں اس نمبر پر مجھے فون کر لینا ٹھیک ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا کاغذ اسے دیتے ہوئے کہتا ہے اب بھائی آپ اب کبھی گھر نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا، جب ابو کا غصہ اتر جائے گا نا تب آؤں گا۔ اچھا تم جاؤ دیکھو اسکول کا گیٹ بند ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بیگ میں چیزیں رکھتے ہوئے کہتا ہے اپنا خیال رکھنا میری گڑیا۔ وہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے جب کہ آنکھ بھی نم ہو جاتی ہے اور سوا بھی رونے والی شکل بنا کر بھائی کو دیکھتی ہے۔ رونا نہیں ہے، میں روز کال کروں گا امی کے نمبر پر۔ وہ اسے کہتا ہے تو وہ بھی اس بات میں سر لا کر اسکول کی طرف بڑھتی ہے اور جب تک وہ اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ اسکول کے اندر داخل نہیں ہو جاتی۔ دکان لوگ جیسے ہی حویلی پہنچتے ہیں تو حویلی میں عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ کیا ہوا ہے حویلی میں اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ دکان گاڑی سے اتر کر اپنے ایک ملازم سے پوچھتا ہے وہ صاحب جی رابعہ بی بی نے چھت سے گر کر خود کشی کر لی، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ دکان یہ سنتے ہی دوبارہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے یاد آواز دے رہی ہے کوئی اور اسے بس جلدی سے رابعہ کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ تیز گاڑی چلا کر جب ہاسپٹل پہنچتا ہے تو رابعہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ رابعہ کچھ نہیں ہوگا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ ڈاکٹر کو ہٹا کر خود اس کے پاس آتا ہے جو خون میں لت پت ہوتی ہے۔ روحان میں لے کر آؤں گا روحان کو، تم صحیح ہو جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کی بات سنے فوراً اس کا ہاتھ پکڑے کہتا ہے جس پر وہ نفی میں سر لیتی ہے روحان وہ پورا بول بھی نہیں پاتی کہ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ رابعہ کیا بول رہی تھی؟ بولو مجھے رابعہ، اٹھو نا رابعہ۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر روتے ہوئے کہتا ہے مگر رابعہ اب کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی۔ سوری ان کی حالت دیکھ کر ہی میں نے کہا تھا بس یہ کچھ منٹ تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر اس کی آنکھیں بند کرے کہتا ہے اور دکان وہیں روتا ہوا بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ دکان چلیں؟ دکان کے پاس آ کر کہتا ہے جو رابعہ کی قبر کے پاس نہ جانے کا اب سے کھڑا ہوتا ہے میں روحان کو برباد کر دوں گا۔ وہ دانت پیس کر کہتا ہے دکان جی اللہ کی مرضی ہے۔ آج اسے سمجھاتا ہے جس پر وہ طنزیہ ہنس دیتا ہے روحان کی موت بھی اللہ کی مرضی ہوگی، مجھے لگتا ہے اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوگی۔ دکان جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ دکان وہاں سے چلا جاتا ہے اور آج بس خاموشی سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کیا ہوا روحان؟ پیسوں کا انتظام ہوا؟ آسیہ جو ابھی ہی ہاسپٹل آئی ہوتی ہے آتے ہی روحان سے پوچھتی ہے جو سوا کے ساتھ بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ نہیں امی کوئی بھی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب نے منع کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر مایوسی سے کہتا ہے اس کے جتنے بھی جانے والے تھے وہ سب سے پتہ کر چکا تھا مگر کوئی بھی پیسے دینے کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیسے کروائیں گے تمہارے ابو کا علاج؟ آسیہ اس کے برابر بیٹھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس طرح تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہو جائے گا پیسوں کا انتظام۔ سو اپنی ماں کے پاس آ کر انہیں دلاسا دیتی ہے۔ روحان بھی انہیں چپ کراتا ہے۔ پلیز امی آپ روئیں مت، میں دکان بیچ دوں گا اگر پیسوں کا۔ نہیں روحان تمہارے ابو نے پہلے ہی منع کر دیا کہ دکان مت بیچنا، ایک وہی ذریعہ ہمارا۔ آسیہ اس کی بات کاٹ کر بولتی ہے پھر کوئی یاد آنے پر سوئے کی طرف مڑتی ہے۔
صبح تم اپنے باس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے بول کے دیکھو شاید ہماری بھی مدد کر دیں۔ ہاں صبح تم بات کرو، میں ان کے پیسے لوٹا دوں گا آہستہ آہستہ۔ روحان کی بھی آسیہ کی بات درست لگتی ہے، مگر امی مجھے نہیں اچھا لگے گا ان سے پیسے مانگنا۔ صبح کی پہلی اس سے کافی بار بے عزت ہو چکی ہے، اگر پیسے مانگے اور نہیں دیے پھر اور شرمندگی ہوگی۔ صبح تمہارے باپ بیمار ہے، تم بات تو کر کے دیکھو ان سے، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ آسیہ کو اس کی بات پر غصہ آتا ہے تو مجبوراً صبح کو بھی حامی بننی پڑتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باس سے نہیں مینیجر صاحب سے بات کروں گی، وہ باس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ بتا دیں گے مجھے کیا وہ اتنے پیسے دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اسے یہی صحیح لگا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر لو، جب تک میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ روحان سے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے اور صبح اسپات میں سر لا کر موبائل پر نمبر ملاتی ہے۔ الہی بخش، ہاں بولو کیا بات ہے؟ الہی بخش جو لان میں پودوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے چوکیدار کے بلانے پر کہتا ہے، یار یہ سب کو کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ مجھے خود نہیں پتا کیا ہوا ہے، نہ جانے اسپتال میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جو پہلے جیسے گئے تھے۔ وہ پانی کا نل بند کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا مطلب پہلے جیسے ہو گئے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی دیکھا ہے۔ وہ ناسمجھی سے پوچھتا ہے تو الہی بخش بھی ایک گہری سانس لے کر اس سے مخاطب ہوتا ہے، نہیں بس 1 سال ہوا ہے ادھر نوکری کرتے ہوئے، میں تو یہاں نہ جانے کتنے سالوں سے نوکری کر رہا ہوں۔ خیر تم بھی مل لو گے پرانے دکان سے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، مطلب کیسے تھے صاحب؟ بچپن سے لے کر 20 سال تک تو ایسے ہی تھے جیسے تم نے دیکھا، مگر اس کے بعد 5 سال وہ ایسے رہے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی دکان دورانی ہے، اور اب 1 سال بعد وہی دکان دورانی پھر آ گیا۔ مطلب پہلے والا دکان دورانی نرم مزاج، خوش اخلاق، ہر کسی کی عزت کرنے والا تھا۔ جب کوئی فقیر سامنے آتا تو جیب میں جتنے پیسے ہوتے سارے نکال کر دے دیتا، مگر پھر ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے اسے بدل کر رکھ دیا، اور پھر ایسا دکان سامنے آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ہر وقت اسے میں رہنے والا چڑا سا بدتمیز۔ جب کوئی غلطی کرتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا بڑا ہے یہ چھوٹا، اسے بس سزا دینی ہوتی تھی، اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اب وہی دکان دوبارہ واپس آ گیا، نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ وہ دکان کے بارے میں سب بتا کر اس کا منہ دیکھتا ہے، جسے ڈر صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور ایسا دکان دورانی کو بدلنے نے بنایا تھا، اسے بس بدلہ لینا تھا اپنی بہن کے قاتل سے، پھر شاید اس نے چھوڑ دیا تھا تبھی تو وہ صحیح ہو گیا تھا، اور اب مجھے لگتا ہے وہ بدلے کا جنون اب دوبارہ جاگ اٹھا ہے۔ وہ کیا مجھے بھی سزا دیں گے؟ اسے بس اپنی فکر ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ باہر سے گاڑی میں آئے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو شاید گاڑی تمہارے اوپر بھی چڑھا سکتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے ڈر کو چھپا کر بے پرواہ سا کہتا ہے، چلو دیکھ لینا، ابھی میں چلوں صاحب سے کھانے کا پوچھتا ہوں، اگر بغیر کھانا کھائے سو گئے تو میری خیر نہیں۔ وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے، اور چوکیدار جلدی سے دروازے کے پاس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر کہیں دکان کو جانا ہوا تو دروازہ وقت پر کھول سکے۔ دکان اپنے کمرے میں اندھیرا کرے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا نہ جانے کتنی دیر سے کتنی سگریٹ پھونک چکا تھا، اب بھی ہاتھ میں ایک سگریٹ موجود تھی اور اس کا کمرہ لاتعداد سگریٹ کے دھوئیں سے بھر چکا تھا، مگر وہ سامنے ٹیبل پہ ٹانگیں رکھے ایسے بیٹھا تھا جیسے کمرے میں سگریٹ کا دھواں نہیں دو کمرے میں زہریلی سگریٹ کی پھیلی بدبو ماحول کو اور برا کر رہی تھی، اور وہ ایسے ریلیکس بیٹھا تھا جیسے گلاب کی خوشبو میں بیٹھا ہو۔ وہ پتہ نہیں اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، سگریٹ ختم ہو چکی ہے تو وہ سگریٹ کی آخری چنگاری اسی انگلیوں کو پوروں میں لگی تو جلن کی شدت سے اسے ایش ٹرے میں پھینک کر دوسری سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے لائٹر کی مدد سے اسے جلاتا ہے۔ صاحب جی کھانا لاؤں؟ الہی بخش جیسے ہی کمرے میں آتا ہے سگریٹ کا دھواں اس کی آنکھ اور گلے میں جاتا ہے تو وہ کھانستا ہوا ہی اس سے پوچھتا ہے، میرے کمرے میں بغیر پوچھے کیسے آئے؟ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کرے اس کے سوال کو اگنور کرے سوال کرتا ہے، اور وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ یہ دکان نہیں رہا جس کے کمرے میں جب چاہے منہ اٹھا کر آ جاتا تھا۔ وہ صاحب جی کسی کی اجازت سے آئے ہو؟ ایک جھٹکے سے اٹھتا چیخ کر بولا تھا، معافی چھوٹے صاحب، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، دفع ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اپنی شکل مت دکھانا۔ دکان ویسے ہی چیخ کر کہتا ہے اور اس بات میں سائل لاتا ہے جلدی سے باہر جاتا ہے۔ ایک دکان غصے میں تھا اور دوسرا اس کا اس کمرے میں کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی دکان بیٹھتا ہی ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے، جسے اٹھا کر وہ کان سے لگاتا ہے۔ جی بولیں قیوم صاحب؟ سر آج آپ آئے نہیں آفس؟ میں نے بات کرنی تھی آپ سے فون میں سے، قیوم صاحب نرم لہجے میں کہتے ہیں۔ قیوم صاحب میں اونر ہوں کمپنی کا، تو جب چاہے میں آؤں جب چاہے نہیں ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کوئی نہیں ہوتے مجھ سے پوچھنے والے، جو بات کرنی ہے وہ کریں مجھ سے، وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں کہتا ہے، جس پر قیوم صاحب حیرانی کے ساتھ شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ جی سر آگے سے دھیان رکھوں گا۔ گڈ، آپ بتائیں کیا بات ہے؟ سر میں صبح کال آئی تھی، ان کے والد کے آپریشن کے لیے 20 لاکھ چاہیے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے پوچھ لوں، اگر آپ کہیں تو میں کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کو، منع کر دو۔ وہ کہتے ہی فون بند کر دیتا ہے۔ پیسے چاہیے، باپ بیمار ہے، میری بہن کو کیا کچھ بولا تھا، اب جب خود پر پڑی تو میں یاد آ گیا۔ وہ ماتھے پہ بال ڈالے خود سے ہی کہتا ہے، اپنی بیٹی کی تربیت اچھے کرتے، ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا ہے، انہوں بڑے آئے اب۔ وہ ان کی نقل اتارتا ہے، پھر ایک دم ہی کسی خیال سے چپ ہوتا ہے۔ بیٹی تربیت، صبح بھی تو بیٹی ہے، کیوں نہ؟ وہ کچھ سوچ کر مسکراتا ہے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ واہ دکان دورانی، تم تو بہت تیز ہو،
تمہیں تو شیطان ہونا چاہیے تھا، وہ خود کو ہی سراتا ہے اور جلدی سے موبائل اٹھا کر نمبر بنواتا ہے۔ ارے قیوم صاحب، صبح کو کہیں کہ کل میرے آفس میں آ کر خود مجھ سے بات کرے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ قیوم صاحب کے جواب ملتے وہ فون کاٹ دیتا ہے۔ سوری سوا ڈارلنگ، تمہیں قربانی کا بکرا بننا پڑے گا۔ روحان کا بدلہ اس کی جان سے پیاری بہن سے۔ ہاں وہ ایک گہرا کش لگاتا ہنستا ہوا پیچھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ گیم سٹارٹ۔ روحان غفار وہ ہوا میں کراس کا نشان بناتا ہے۔ اب نہ جانے کیا کیا سوچا تھا اس نے۔ صبح بات کی تم نے اپنے باس سے؟ آج کی روٹی بناتے ہوئے پوچھتی ہیں جو برتن دھو رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے آئے ہوتے ہیں۔ جی کی تھی بات، سر نے کہا ہے کہ صبح سے کہو مجھ سے خود آ کر بات کرے۔ وہ پلیٹ کو دھوتے ہوئے کہتی ہیں مجھے لگتا ہے وہ دے دیں گے، ویسے بھی تم بھی تھوڑی مظلوم سی شکل بنا لینا، اگر ان کا ارادہ نہ ہوا دینے کا تو تمہاری شکل دیکھ کر ہی دے دیں گے۔ آج کی روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے کہتی ہیں امی میں کچھ نہیں کروں گی، بس تمیز سے جا کر کہہ دوں گی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے کہتی ہے صبح تمہارے ابو کو 2 دن کا وقت دیا، اگر ان 2 دنوں میں بائی پاس نہیں ہوا نا ان کا بائی پاس کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں امی بیٹھے ادھر۔ وہ انہیں کرسی پر بٹھاتی ہے۔ امی اگر میں انسان کی جگہ اللہ سے مدد مانگوں، جس نے پریشانی دی ہے اسی کے پاس جاؤں کہ اللہ پاک میرے ابو کے آپریشن کے لیے پیسوں کا انتظام کر دے، تو کیا وہ نہیں کرے گا؟ اور جب دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے ایک آس لے کر، تو کیوں وہ مجھے مایوس کرے گا؟ اور بات رہی باس کی، تو میں ان کے پاس جاؤں گی، پیسے بھی مانگوں گی، مگر منت اور مظلوم شکل بس اللہ کے سامنے بناؤں گی۔ کیا پتہ اللہ نے باس کو ہی ہمارا وسیلہ بنایا ہو۔ وہ آسیہ کو سمجھاتی ہے تو ایسے بھی سمجھ کر سارا اس بات میں لاتی ہے۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، بھلے وہ گھر کا نمک ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ کس کو اور کیسے وسیلہ بناتا ہے۔ اچھا چلو کھانا کھا لو پھر تم سو جانا، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے کہتی ہیں تو وہ بھی کھڑی ہو کر ان کی مدد کرتی ہے۔ بابا آپ کب آؤ گے واپس؟ میں بہت مس کر رہی ہوں آپ کو، صفا ویڈیو کال پہ روحان سے کہتی ہے۔ میں بھی بہت مس کر رہا ہوں آپ دونوں کو بیٹا، مگر میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو اپنے پاس ضرور بلا لوں گا۔ بابا آپ ماما سے ناراض ہیں؟ صفا کشف کی طرف دیکھ کر روحان سے پوچھتی ہے، جس پہ کشف کے ہاتھ رک جاتے ہیں جن سے وہ عمر کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے، اور روحان پہلے چپ پھر مخاطب ہوتا ہے نہیں بیٹا میں ناراض نہیں ہوں، بس آپ کی ماما نے مجھے بہت ڈانٹ کیا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ کشف فوراً صفا کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے۔ روحان میں بچوں کو لے کر پاکستان آ رہی ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اتنی معصومیت سے کہتی ہے کہ روحان کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ کا ویلکم کروں گا ایئرپورٹ پہ، مگر مجھے تھوڑا وقت لگے گا بچوں کے اسکول کے سارے ڈاکومنٹس لینے میں، تاکہ بچوں کو وہاں ایڈمیشن لینے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بھی صحیح تھی، تو روحان بھی اس بات میں سر لاتا ہے۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ابھی ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو بس، روحان اپنے باپ کو دیکھ کر کہتا ہے جو لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ صحت دے انہیں۔ ارے صفا بات تو کرنے دو۔ کشف ابھی بول ہی رہی ہوتی ہے کہ صفا فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیتی ہے۔ بابا میری دادو سے بات کرائے نا۔ روحان ان کی بات پر ایک نظر غفار صاحب کو دیکھتے جو آنکھیں بند کرے لیٹے ہوتے ہیں۔ وہ ہاں میں سر لاتا غفار کے پاس جاتا ہے۔ ابو وہ ہاتھ سے انہیں اٹھاتا ہے۔ ہاں کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ وہ آنکھیں کھولے بیزاری سے کہتے ہیں ابو آپ کی پوتی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین ان کے سامنے کرے کہتا ہے، جس میں صفا غفار صاحب کو دیکھ کر خوشی سے ہاتھ لاتی ہے۔ السلام علیکم دادو، کیسے ہیں آپ؟ میں صفا روحان غفار، یہ پورا نام اسے کشف نے ہی لینا سکھایا تھا۔ جب بھی وہ کسی کو اپنا نام بتاتی یہی بتاتی۔ غفار صفا کو دیکھیں اٹھ کر بیٹھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو میری گڑیا؟ غفار صاحب کو ایسے بولتا دیکھ روحان دل سے خوش ہوتا ہے، اسے تھوڑا سکون ہوتا ہے۔ دادو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ دادو کے پاس آؤ گی تو دادو اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی دادو ہم آئیں گے۔ دادو یہ عمر سے بات کریں، یہ مجھ سے موبائل چھین رہا ہے۔ وہ عمر کو غصے سے گھورتی ہوئے اسے موبائل لیتی ہے۔ دادو آپ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ دادو آپ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ وہ بھی اپنی بہن کی طرح پوچھتا ہے تو غفار صاحب خوشی سے روحان کو دیکھتے ہیں۔ یہ تو بالکل تمہاری طرح ہی باتیں کر رہا ہے۔ انہیں ابھی کچھ یاد نہیں ہوتا کہ وہ روحان سے ناراض ہیں۔ ان کی تو آدھی بیماری بچوں سے بات کر کے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور روحان اپنے باپ کو خوش دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ اب نہ جانے کب تک اور دادا اور پوتے کی باتیں چلنی تھیں۔ سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ صبح دخان کے آفس کا دروازہ کھولے سر نکال کر پوچھتی ہے، اور دخان جو اسی کے انتظار میں ہوتا ہے اس کی آواز سن کر فوراً اجازت دیتا ہے۔ آ جائیں میں سوا بیٹھیں اور بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے مجھ سے؟ وہ اس کے اندر آنے پر کرسی کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد؟ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے پوچھتا ہے۔ سر وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہارٹ پرابلم ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کا بائی پاس کرنا ہوگا، جس کے لیے 20 لاکھ کی ضرورت ہے، مگر سر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کا علاج کروا سکیں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کر دیں؟ میں آپ کے پیسے بہت جلد واپس کر دوں گی۔ وہ امید بڑی نظروں سے دیکھ کر بولتی ہے جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کی تربیت اچھے کرتے ہر بار لڑکا قصوروار نہیں ہوتا۔ اس کی بات سننے کے بعد ہر بار کی طرح اس کے کانوں میں وہی زہریلا جملہ گونجتا ہے جسے وہ مٹھی بند کرے
امنا غصہ ضبط کرتا ہے. ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کہتا ہے الفاظ ادھورے ہی چھوڑ دیتا ہے. مگر کیا سر؟ وہ جس کی بات پر خوش ہو گئی تھی لفظ مگر کو سن کر ناسمجھی سے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے. مگر یہ کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا، بدلے میں تمہیں بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا. وہ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے قباحت سے کہتا ہے اور سوا اس کی نظر بات اور نظر کا مفہوم سمجھ کر غصے میں آ جاتی ہے. آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کسی مجبور لڑکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. وہ غصے میں آپے سے باہر جاتی. بس کمی تھی تو ایک تھپڑ مارنے کی. اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کو بھی میری. آپ جس کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ اس کی بات کاٹے سخت لہجے میں کہتی ہے. ارے نہیں میں بس آپ سے ہی. آپ ہیں بھی تو اتنی خوبصورت تو بندہ کیا کرے. ایک منٹ، آپ کہیں میری بات کا غلط مطلب تو نہیں لے رہی؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتا ہے. آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ اب بھی غصے میں ہی کہتی ہے. ارے میں وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہی ہیں. میں تو آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹیبل سے اپنی کمر لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے کہتا ہے. اچھا جب ایسے بات نہیں بنی تو آپ اس پاک رشتے کا سہارا لے رہے ہیں. ارے آپ کو تو شرم بند کرو اپنی بکواس. تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گا؟ تم نے کیا اپنے وہ اس کی بات کاٹے غصے میں اس کے قریب ہو کر کہتا بات ادھوری ہی چھوڑ دیتا ہے. اور سوا اس کے غصے سے کہنے پر 2 قدم پیچھے ہوتی ہے. وہ نازک سی لڑکی کے اس بلڈوزر کے سامنے بولتی ہی بند ہو جاتی ہے. بولو نکاح کرو گی مجھ سے؟ یہ نکاح بس کاغذی ہوگا. میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا. ویسے یوں ڈرتا دیکھ تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے. تو سوا بھی تھوڑی سنبھال کر دوبارہ اپنے ماتھے پر بال لے آتی ہے تاکہ وہ اسے کمزور نہ سمجھے. اگر آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے تمہاری مجبوری ہے ویسے میری بھی مجبوری ہے. وہ پھر سے اپنی کمر پیچھے ٹیبل سے لگائے کندھے اچکائے کہتا ہے. آپ تو کسی کو بھی خرید کر اس سے نکاح کر سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آتی بھلا اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے. تمہیں بھی تو خرید رہا ہوں. وہ اس پر طنز کر کے مسکراتا ہے. تو سوا شرمندہ سی ہو جاتی ہے. میں تمہیں 6 مہینے بعد چھوڑ دوں گا. یہ رشتہ کاغذی ہوگا اور عارضی بھی. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے مجھ سے نکاح کیا. یہ بات میرے اور تمہارے بیچ رہے گی. وہ اسے شرمندہ دیکھ کر اور مزید بتاتا ہے. اور اگر میں نکاح نہ کروں تو آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے؟ وہ اسے پوچھتی ہے جس پر منفی مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے. آپ اپنے پاس ہی رکھیں اپنے پیسے. وہ غصے سے کہتی باہر کی طرف قدم بڑھاتی ہے. اگر تم مجھ سے نکاح کرتی ہو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. اس سے تمہارے ابو کا علاج بھی ہو جائے گا. اور تم تو بیٹی ہو، اپنے باپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہو. وہ اسے اجازت دے کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے. خوش قسمت ہو جو مجبوری میں ابھی اتنا امیر اور خوبصورت شوہر مل رہا ہے. اس کے روکنے پر وہ مزید کہتا ہے. لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی دولت اور حسین شوہر پر. وہ غصے سے کہتی باہر چلی جاتی ہے اور دکان مسکراتا ہوا ایک گہری سانس لے کر اپنی چیئر پر آ کر بیٹھتا ہے. جو تو رس جانی ہے دل یہ ٹوٹ جانی ہے. ارے نہیں یہ گانا سوٹ نہیں کر رہا. وہ کون سا گانا تھا یار؟ وہ گانا گا کے بیچ میں ہی چھوڑ کر دوسرا گانا سوچتا ہے. ہاں یہ والا. ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی. وہ ہنستا ہوگا کرسی کو جھولے دیتے ہوئے گنگناتا ہے. اب تمہیں اپنی بدتمیزی کا بھی حساب دینا ہوگا سوا غفار. وہ چہرے پر سختی لا کر کہتا ہے اور پھر مسکرا دیتا ہے. گیم سٹارٹ ڈیئر سوا. کون ہے؟ آ رہی ہوں صبر کرو. ایسی ہے جو کچن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی. دروازہ بجنے پر سبزی چھوڑے اٹھتے ہوئے کہتی ہے. سوا اتنی جلدی آ گئی تم؟ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہیں سامنے سوا کو دیکھ حیرانی سے پوچھتی ہے. اور سوا انہیں جواب دیے بغیر ایک نظر دے کر ان کی سائڈ سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے. سوا کیا ہوا؟ سوا بتاؤ تو. وہ بھی دروازہ بند کرے اس کے پیچھے آتی ہیں مگر اس تک پہنچنے سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ زور سے بند کر دیتی ہے. وہ کمرے میں آتی ہے اپنی چادر اور بیگ کو اتار کر زور سے بیڈ پر پٹکتی ہے اور پیمنٹ پر بیٹھے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے رونے لگ جاتی ہے. آج اسے پتہ نہیں کیوں عجیب لگ رہا تھا. اسے دکان سے زیادہ اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا. وہ کیوں گئی وہاں؟ نہ وہ جاتی اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرتا. سوا بیٹا کوئی بات ہوئی ہے بتاؤ تو. سوا میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کچھ تو بولو. سوا کو مسلسل آسیہ کی آواز آتی ہے مگر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے ان کا سامنا کرے. اسے خود سے شرم آتی ہے کہ دکان دورانی اس کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھتا ہے. وہ آسیہ کو جواب دینے کے بجائے اپنے آنسو صاف کر کے واش روم میں جاتی ہے اور وہاں جا کر بیسن کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں غور سے دیکھتی ہے. گوری صاف شفاف رنگت جس پر ایک دھبا بھی نہیں. مڑی ہوئی پلکیں، گلابی پنکھڑی جیسے خوبصورت ہونٹ، براؤن بڑی آنکھیں، کالے لمبے بال. وہ تھی بھی تو اتنی خوبصورت کہ جو ایک بار دیکھ کے دیکھتا رہ جائے. اب جس کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ارے نہیں میں بس آپ سے ہی. اب ہیں بھی تو اتنی خوبصورت تو بندہ کیا کرے. اس کے کان میں دخان کے الفاظ گونجتے ہیں جس پر وہ غصے سے نل کھولے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. میں اپنا چہرہ تمہاری گندی نظروں سے پاک کروں گی دخان دورانی. وہ اپنا چہرہ صابن سے ملتے ہوئے کہتی ہے اور نہ جانے کتنی بار منہ دھو لیتی ہے. اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اپنے چہرے سے کوئی گندی چیز صاف کر رہی ہو اور وہ گندی چیز دخان کی نظریں تھیں. اب بھی اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس ہو رہی تھی جس پہ وہ مسلسل پانی بہا رہی تھی. امی کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟
روحان جب بھی باہر سے آتا ہے تو آسیہ کو سوا کمرے کے باہر ٹہلتا ہوا دیکھ کر ان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، روحان اچھا ہوا تم آ گئے، پتہ نہیں سوا کو کیا ہوا ہے، دروازہ ہی نہیں کھول رہی، آفس سے آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی، ہنسی آنکھیں بتا رہی تھی وہ روئی ہے۔ آسیہ روحان کو پریشانی سے کہتی ہے، اچھا رکے میں بات کرتا ہوں، اس سے آپ پریشان ہو۔ وہ آسیہ کو دلاسا دے کر سوا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ سوا دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے سوا؟ روحان کی آواز سن کے سوا اپنا چہرہ اٹھا کے شیشے میں دیکھتی ہے، اس کی آنکھیں رونے کے باعث لال اور سوج گئی تھیں، جبکہ چہرہ منہ دھونے کے باعث گیلا ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا منہ دوپٹے سے صاف کرتی باہر آتی ہے۔ سوا بیٹا دروازہ کھولو، وہ بولتا ہی ہے کہ سوا دروازہ کھول دیتی ہے تو آسیہ بھی اس کے سامنے آتی ہے۔ سوا کیا ہوا، تم روئی ہو؟ روحان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے پیار سے کہتا ہے تو سوا دوبارہ سے رونے لگ جاتی ہے۔ بھائی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، وہ نظریں نیچے کرے کہتی ہے، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے، ہو جائے گا پیسوں کا انتظام بھی، تم رو تو مت، دیکھو ایسے کرو گی تو امی کی طبیعت خراب ہوگی، تم چاہتی ہو کہ امی بھی بیمار ہو جائیں۔ ویسے پیار سے سمجھ آتا ہے، جس پر سوا معصومیت سے نفی مسئلہ لیتی ہے، تو بس پھر رونا بند کرو اور تیار ہو جاؤ، ابو بلا رہے ہیں تمہیں۔ بس یہاں سے صاف کرتا ہے تو سوا بھی اس بات میں سر لاتی ہے، موٹ جب تک تم تیار ہو تب تک میں بھی کپڑے تبدیل کر لیتا ہوں۔ روحان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ سوا سچ بتا، بس یہی بات ہے نا، کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ آسیہ کو یقین نہیں آتا تو وہ سوا سے پوچھ لیتی ہے، نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ابو کے لیے پریشان تھی تبھی رونا آ رہا تھا۔ وہ ان سے جھوٹ بول دیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ تیار ہو جاؤ، اسے کہتی صحن میں جاتی ہیں اور سوا واپس کمرے میں آ کر بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتی ہے۔ اگر میں بھائی کو بتا دیتی کہ مجھے باس نے کیا کہا ہے تو بھائی اس کا اشر نشر ایک کر دیتے۔ وہ خود ہی بڑبڑاتی ہے کہ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر موبائل اٹھاتی ہے، یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ سامنے انجان نمبر کو دیکھیں سوچتی ہے، پھر کسی خیال سے اٹھا لیتی ہے، بڑی دیر کر دی کال اٹھانے میں مینیجر صاحبہ۔ فون میں سے دخان کی باری آواز سن کر سوا کو غصہ ہی آتا ہے، ذلیل انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ ارے کیا ہو گیا مینیجر صاحبہ، میں آپ کا باس ہوں، آپ مجھ سے ایسے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتی، ورنہ میں آپ کو اس جاب سے نکال بھی سکتا ہوں، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کبھی جاب سے نہیں نکالوں گا۔ اسے سوا کی بات پر غصہ تو بہت آتا ہے، مگر پھر غصہ ضبط کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آخر کو مجبوری تھی اس کی، آپ کیا مجھے جاب سے نکالیں گے؟ میں ہی آپ کی جاب چھوڑتی ہوں، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسے ہوس پرست انسان کی کمپنی میں جاب کرنے کا جو مجبور لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے خود پتہ نہیں ہوتا وہ غصے میں کیا کیا بول گیا، وہ تو دخان کے غصے بھری آواز سن کر ایک دم چپ ہو جاتی ہے۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں مس سوا، یہ نہ ہو کل آپ کو اسی ہوس پرست انسان کے پاس آنا ہو مدد مانگنے۔ میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں، تو بہتر ہوگا آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں اور اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لیں۔ وہ بھی سخت لہجے میں کہتی ہے، اگر آپ میرے پاس مدد مانگنے آئیں گی تو اس بار ڈیل میں مزید اضافہ ہوگا۔ وہ اس کی بات کو اگنور کرے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں آؤں گی اور میں آپ کی جاب بھی چھوڑ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہی بات کال کاٹ دیتی ہے، میرا فون کاٹ دیا، دکان دورانی کا فون کاٹ دیا، چلو کوئی نہیں، اپنے لیے سزا کے پہاڑ بنا رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ موبائل کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتا کندھے اچکا کر بولتا ہے، چلو اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ سوچ کر پیچھے ہینگ کر اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی طرف جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا تھا اب۔ سوا تمہیں پتہ ہے روحان کے بچے بالکل روحان پر ہیں، اور عمر وہ تو اتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، دل چاہتا ہے بس اس کی باتیں سنتا رہوں۔ غفار ہنستے ہوئے سوا کو بتاتے ہیں تو سوا کے ساتھ محمد جوز صاحب کے چہرے مسکرا جاتے ہیں، غفار نے بھی روحان کو معاف کر دیا تھا، بیٹا تھا کب تک ناراض رہتے؟ جی ابو، مگر صفا میرے پر ہے، امی نے کہا تھا کہ میں بھی صفا کی طرح تھی۔ وہ جلدی سے کہتی ہیں، ہاں بھئی صفا سوا پر گئی ہے، سوا بھی بچپن میں ایسی ہی تھی۔ آج کل روحان کے موبائل میں صفا کی تصویریں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، روحان تم اب جلدی سے اپنی بیوی بچوں کو بلا لو، بس اب صبر نہیں ہوتا۔ جی ابو، وہ لوگ جلد ہی آئیں گے، میں نے کہا ہے کہ شفقو کہ جتنا جلدی ہو سکے آنے کو کوشش کرے۔ وہ اپنے باپ کی بے چینی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور سوچتے ہیں کہ چلو شکر ابو نے معاف تو کر دیا، ابو مجھے لگتا ہے عمر آپ کے پاس ہی رہا کرے گا، دیکھا نہیں کیسے ابو سے باتیں کر رہا تھا۔ سیف اپنے باپ کی ٹانگیں دباتے ہوئے کہتا ہے، روحان اور سیف غفار کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں، سو اپنے باپ کو سیب کے سلائس کاٹ کر دے رہی ہوتی ہے، جب آج کے سامنے سو پر بیٹھی روحان کے بچوں کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ہاں تو دادا ہوں، دادا پوتوں میں تو ویسے ہی بہت پیار ہوتا ہے، وہ تھوڑی فخر سے کہتے ہیں، سب مسکرا دیتے ہیں اور سوا شکر ادا کرتی ہے کہ اس کی فیملی دوبارہ پہل جیسی ہو گئی ہے، سب خوش ہیں، مگر ایک وہ آنے والے طوفان سے انجان تھی۔ آج کیسے یاد کر لیا مجھے دخان دورانی نے، بس کبھی کبھی ڈاکٹر سے بھی کام پڑ جاتے ہیں۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کبھی بغیر کام کے بھی یاد کر لیا کرو، ہر وقت کام کام کام، کبھی دادی کی طبیعت کے لیے آتے ہو، کبھی انکل کی، ویسے دادی اب کیسی ہیں؟ وہ اس پر طنز کرتا ہے، ڈاکٹر سمد دخان کا کلاس فیلو تھا، میٹرک تک تو دونوں ساتھ تھے، پھر آگے سمد نے ڈاکٹر بننا تھا تو اس نے کوئی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر دونوں میں دوستی ابھی تک قائم تھی، بہت کم۔
ہاں اللہ کا شکر ہے دادی بالکل ٹھیک ہے. تم وہ سنو جس کام سے میں آیا ہوں. ہاں بولو کیا کام ہے. وہاں کے گھما پر کام پر زور دے کر بولتا ہے. تمہارے ہاسپٹل میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے؟ وہ تھوڑا اس کی طرف جھک کر پوچھتا ہے. ہمارے ہاسپٹل میں تو بہت سے ہارٹ پیشنٹ ہیں. تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ غفار نام ہے پیشنٹ کا. وہ جلدی سے بولتا ہے. اچھا غفار صاحب کی بات کر رہے ہو. ہاں وہ ڈاکٹر عارف کے پیشنٹ تھے مگر ابھی کچھ دنوں سے وہ آؤٹ آف سٹی گئے ہیں تو میں ان کا علاج کر رہا ہوں. ان کا بائی پاس ہونا ہے مگر ان کی فیملی کے پاس پیسے ارینج نہیں ہو پا رہے. اور تمہیں پتہ ہے یہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل تو ہے نہیں جو ہزاروں میں کام ہو جائے. ادھر یہ اصول ہے کہ پہلے پیسے جمع کرواؤ پھر آگے علاج ہوگا. وہ یاد آنے پر بولتا ہے. ہاں یہ تو ہے. بندہ کہہ کر سوچتا ہے کہ اس سے کیسے بات کرے. ویسے وہ کون ہے تمہارے؟ ویسے پوچھتا ہے جس پر وہ مسکرا دیتا ہے. وہ میرے ہونے والے سسر ہیں. کیا تمہارے سسر ہیں؟ تو پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. تم بس میرا ایک کام کرو. وہ نفی کر کے اپنے مطلب کی بات کرتا ہے تو سمجھ بھی سر لاتا ہے. ہاں کہو کیا بات ہے. میرے پاس بس میں ہوا تو ضرور کروں گا. وہ دراصل غفار صاحب کا جو بیٹا ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ وہ ٹھیک ہو اور اگر ان کی ڈیتھ ہوگی تو ساری جائیداد اس کے نام ہوگی. تبھی وہ اس کے علاج کے پیسے نہیں دے رہا جب اس کے پاس پیسے ہیں. دکان اتنی صفائی سے جھوٹ بولتا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ جھوٹ بولا ہے. اوف کیسا بیٹا ہے. جائیداد کے لیے باپ کو مارا حد ہے. ویسے سمت کو روحان پر غصہ آتا ہے. اس نے کہا یہ ایسے تھا کہ بندے کو غصہ ہی آ جائے. اب تم نے میرا یہ کام کرنا ہے کہ تم نے انہیں جا کر کہنا ہے کہ کل تک پیسوں کا انتظام کرو ورنہ آپ کے ابو کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پر ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ایسا کرنے سے ان کی بیٹی یعنی میری ہونے والی بیوی میرے پاس آئے گی پیسے لینے. تو اچھا دکان میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو. وہ دکان کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے جس پر دکان بھی مسکرا دیتا ہے. اچھا پھر بتاؤ کیا سمجھ گئے ہو. وہ ایبرو اٹھا کر پوچھتا ہے جس پر سمجھ بھی مسکرا کر بتاتا ہے. تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو اور تم چاہتے ہو وہ تم سے پیسے مانگنے آئے اور تم اس کی مدد کر کے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لو. رائٹ. اس نے کسی حد تک اندازہ صحیح لگایا تھا تو دکان نے بھی اسی کے اندازے میں رہنے دیا. واہ کیا اندازہ لگایا. اب تم میرا کام کر دینا. ہاں کر دوں گا بلکہ ابھی جا کر ہی ان کی جو مشین لگی ہے نا تو دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہوں. وہ بھی اسی کا دوست تھا. ہاں جو کرنا ہے کرو بس وہ میرے پاس آنی چاہیے. وہ کھڑا ہو کر اپنا کوٹ درست کرتا پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. اگر تم کہو تو میں اسے بھی کہہ دیتا ہوں. نہیں تم کچھ نہیں کہنا وہ خود ہی آ جائے گی. وہ نفی مسائل لاتا کہتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اچھا ان کا بیٹا بھی صحیح ہے نا. وہ بول کر اسے دیکھتا ہے جس پر پہنچتا ہوا اس بات میں سلاتا ہے. مجھے پہلے ہی لگا تھا کیونکہ وہ ایسا لگا ہی نہیں مجھے. وہ تو بہت خدمت کر رہا تھا اپنے باپ کی. اچھا چھوڑو اب میں چلتا ہوں. تم یاد سے میرا کام کر لینا. وہ کہہ کر اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور سمجھ اس کے جاتے ہی مسکراتا ہوا اس کی جان میں ایک فکرہ بولتا ہے. دکان دورانی جیسے شیطان کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بندہ وہ کچھ کرتا ہے جس کی خبر اگلے بندے کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی. نہ جانے یہ بندہ کیا چیز ہے. سوا تم چلو میں آتا ہوں. روحان سوا کو باہر جانے کہہ کر غفار کے کمرے میں جاتا ہے اور سوا اس بات میں سر لاتی ہے. ہاسپٹل کی سیڑھیوں کی طرف جاتی ہے. وہ سیڑھیوں کی طرف آتی ہے کہ اسے سیڑھیوں پہ دکان کھڑا نظر آتا ہے جو اس کی طرف بیٹ کھڑا کرے فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے. وہ پہلے حیرانی پھر اس کی پوچھ کو نفرت سے دیکھ کر سیڑھیاں اترتی ہے. ہاں بس ڈیل فائنل. وہ بات کرتے ہوئے جیسے ہی مرتد سامنے سوا کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہ جاتی ہے. وہ جلدی سے گال کاٹ کے اس کے سامنے ہاتھ کر اس کا رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے جس پر سوا پہلے اس کے ہاتھ اور پھر اسے خیر بڑی نظروں سے دیکھتی ہے. صحیح نصیب آپ کا غصہ. اف. وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کرے کہتا ہے راستہ چھوڑے میرا. اسے اس کی حرکت پہ بہت غصہ آتا ہے تو وہ سخت لہجے میں کہتا ہے اور اگر نہ چھوڑوں تو. وہ اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھتا ہے جس پر سوا 2 سیڑھیاں اوپر ہوتی ہے. وہ پیچھے ہٹے ورنہ میں شور مچا دوں گی. وہ اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہتی ہے مچا دوں مجھے کیا. وہ پینٹ کی جیب میں مار ڈالے ایک سیڑھی اوپر چڑھ کر کندھے اٹکاتا ہے جس پر سوا گھبرا کر ایک سیڑھی اور اوپر ہوتی ہے. دیکھیں میرا راستہ چھوڑ دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہے. ورنہ کیا کرو گی تم. وہ مسکراتا ہوا ایک سیڑھی اور اوپر چڑھتا ہے جس پر سوا کا صبر جواب دے دیتا اور چٹاخ. سوا خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور زور سے اس کے دائیں گال پر تھپڑ مار دیتی ہے. تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ دکان کا منہ دوسری طرف جھک جاتا ہے اور وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے حیرانی اور بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے سوا کو دیکھتا ہے. اسے کہاں توقع تھی سوا سے اس تھپڑ کی. اور سوا بیچاری حیرانی سے منہ کھولے اپنا ہاتھ دیکھتی ہے کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. میں نے کہا تھا مجھے تنگ مت کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. سوری. وہ گھبراتی جلدی سے کہتی ہے. اس کو ایسے ہی حیران چھوڑ کر اس کی سائڈ سے نکلتی ہے کہ وہ سے میں اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کھینچتا ہے. وہ تو شکر تھا وہ دونوں جا کھڑے تھے وہاں کوئی تھا نہیں ورنہ تو دکان کی عزت کا جنازہ ہی نکل جاتا. تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے تھپڑ مارنے کی. تم جانتی بھی ہو تم نے کس کو تھپڑ مارا ہے. وہاں کو میں غصہ لیے اتنی زور سے اس کا بازو دبوچتا ہے کر اپنی طرف کھینچتا ہے کہ سوا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو کے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. چھوڑے میں رات ابھی تو بس تھپڑ مارا ہے. اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو جوتی بھی اتار لوں گی. ویسے زبردستی اپنا ہاتھ پھروا کر غصے سے کہتی وہاں سے چلی جاتی ہے اور دکان غصے سے اس کی پوچھ کو دیکھتا ہے. اس تھپڑ کا بدلہ بھی تمہیں چکانا ہوگا سوا غفار. تمہاری زندگی میں نے جہنم نہیں بنا دی تو میرا نام بھی دکان دورانی نہیں. وہ غصے میں کہتا خود بھی اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے.
صبح جب باہر آتی ہے تو روحان کار کے باہر کھڑے سی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کار کا فار کی تھی جو اس کے بیمار پڑنے کی وجہ سے گھر میں ہی کھڑی رہتی تھی. اب جب کہ روحان آ گیا تھا تو وہ مہران روحان کے استعمال میں آ گئی تھی. سوا کہاں رہ گئی تھی؟ تم مجھ سے پہلے باہر آنے کے لیے نکلی تھی اور دیکھو اب پہنچ گئی. روحان جو خود لفٹ میں آیا ہوتا ہے سوا کو آتا دیکھ کر اسے ڈانٹا. وہیں پر ایک آنٹی تھی, انہیں مدد چاہیے تھی. تبھی میں ان کی مدد کر رہی تھی. وہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, مگر تم کب کپا کیوں رہی ہو؟ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ وہ اس کے ہاتھ دیکھتا ہے جو کب کپا رہے ہوتے ہیں. وہ دکان کے سامنے تو غصہ کر رہی تھی مگر وہ ڈر کتنا رہی تھی یہ بس اسے ہی پتہ تھا. آج پہلی بار اس نے کسی لڑکے پر ہاتھ اٹھایا تھا, وہ بھی دکان پر. نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں, چلتے ہیں. وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولے بیٹھتی ہے تو روحان بھی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے. گاڑی اسٹارٹ ہونے پر جب صبح باہر دیکھتی ہے دکان اسے دیکھ ڈھیٹ بنے مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ اسے دیکھ کے غصے سے دوسری طرف منہ کرتی ہے جس پر دکان اسے دکھانے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے جیسے اس کی یہ ادا دل پر لگی ہو. توبہ ہے, یہ بندہ تھپڑ کھا کر بھی نہیں سدھرا. وہ اس کی حرکت دیکھ چکی تھی تبھی دل میں ہی سوچتی ہے. اور دکان اس کی گاڑی نکل جانے کے بعد فوراً اپنی مسکراہٹ سے مٹ کر وہیں غصے والے موڈ میں آ جاتا ہے جیسے وہ ابھی مسکرایا ہی نہ ہو. کام ہو گیا؟ سمد ایک نرس سے پوچھتا ہے. جی سر, مگر ایسے ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, جو کرنا ہے جلدی کریں. نرس گھبرائے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اور پہلے ان کے بیٹے کو اور پھر مجھے آ کر بتانا, ٹھیک ہے؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ اس بات میں سر لاتی باہر چل جاتی ہے. اور وہ سامنے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتا نمبر ڈال کرتا ہے جو 1-2 بیل کے بعد اٹھا لیا جاتا ہے. ہاں بولو, ہو گیا کام؟ فون میں سے دکان کی بے چینی سی آواز گونجتی ہے. نہیں, ابھی میں نے نرس کو بھیجا, وہ ان کے بیٹے کو بتائے گی کہ آپ کے ابو کی اچانک طبیعت خراب ہو گیا. رات تک دیکھنا وہ لڑکی تمہیں ضرور کال کرے گی, اور اگر میرا کام نہیں ہوا تو تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. ہاں میں جانتا ہوں تمہارا کام ہو جائے گا, تم فکر مت کرو. وہ اسے تسلی دیتا ہے. دیکھتے ہیں, آگے سے دکان بس اتنا ہی کہتا ہے. ہاں دیکھ لینا. اچھا چلو بھائی, مجھے تمہارا کام بھی کرنا ہے. پھر بات ہوتی ہے. وہ اس کی باتوں سے ڈرتے ہوئے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیتا ہے. اللہ کرے وہ لڑکی چلی جائے اس کے پاس پیسے مانگنے, ورنہ یہ مجھے مار دے گا. وہ موبائل سامنے کرتا سر جھٹکتا ہے. آپ کے ابو کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی ہے, پلیز آپ جلدی پیسوں کا بندوبست کریں, ان کا بائی پاس جلدی کرنا ہوگا. نرس غفار کے کمرے سے باہر نکل کر روحان کو بتاتی کیا ہوا؟ ابو کو ابھی تک تو ٹھیک تھے, میں خود دیکھ کر آیا تھا. وہ پریشانی سے کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ ہارٹ پیشنٹ ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ بس جلدی سے پیسوں کا انتظام کریں, میں جب تک ڈاکٹر کو بلاتی ہوں. وہ نظر چڑھا کر کہتی سمد کے کمرے کی طرف جاتی ہے اور روحان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے. اتنے میں ہی اس کا موبائل رنگ کرتا ہے. ہیلو بھائی, کیا ہوا؟ آپ کی آواز کو ابو ٹھیک تو ہے نا؟ سوا روحان کی لڑکھڑاتی آواز ان کا پریشان رہتی ہے. سوا ابو کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں جلد سے جلد بائی پاس کرنا ہوگا, مگر اس سے پہلے ہمیں پیسے جمع کروانے ہوں گے. روحان بھیگی آواز میں کہتا ہے بھائی آپ ان کو بولے نا, ہم دے دیں گے پیسے, مگر علاج تو کر دیں. سو وہ نہیں مارے, یہ لوگ انسان ہی نہیں ہیں, انہیں لوگوں سے زیادہ پیسے عزیز ہے. اب میں کیا کروں؟ تم فون رکھو, میں بات کرتا ہوں کسی سے. وہ انہیں برا بھلا کہہ کر فون رکھتا ہے اور سوا فون کان سے اٹھا کر رونے لگ جاتی ہے. کیا کروں میں, کہاں سے لاؤں پیسے؟ دکان سے پیسے مانگ لوں؟ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی. وہ کتنی گھٹیا سوچ کا مالک ہے. وہ سوچ کر خود ہی نفی کرتی ہے. سو اپنے باپ کو بچانا ہے تو قربانی دینی ہوگی. سو اپنے دل سے ہی آواز آتی ہے نہیں, اگر باپ کو پتہ چلا میں نے چھپ کا نکاح کیا تو وہ ویسے ہی مر جائیں گے, لیکن وہ تمہیں 6 مہینے بعد چھوڑ بھی دے گا تو ابھی تمہارا باپ اذیت میں. اس کا سوچو, کل کس نے دیکھا, آج جو ہے اس کا سوچو. اسے پھر سے دل سے آواز آتی ہے. دماغ اور دل کی اس جنگ میں وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے. پھر وہ آخری فیصلہ لے لیتی ہے اور موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرتی ہے. کیا وہ میری مدد کرے گا؟ آج میں نے تو اسے تھپڑ بھی مارا تھا. وہ فون کان سے لگائے اپنے ناخن کھاتی ہوئی سوچتی ہے. بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. کیا ہے, فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ بیزاری سے فون کان سے ہٹائے بڑبڑاتی ہے اور پھر دوبارہ کال میں لاتی ہے. دکان آرام سے اپنے کمرے میں اوندے منہ لیٹا سو رہا ہوتا ہے کہ اس کا موبائل رنگ کرتا ہے, جسے تو وہ پہلے اٹھاتا ہی نہیں ہے. پھر جب تنگ ہو جاتا ہے تو سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر موبائل اٹھاتا, بند آنکھوں سے ہی یس کرے کان سے لگاتا ہے. ہیلو, نیند میں ڈوبی بند آنکھوں سے کہتا ہے, جس پر سوا اس کی آواز سن کر اپنے ہونٹ کاٹتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کیسے بات شروع کرے. کون ہو؟ اگر اپنے سانسوں کی آواز سنانی ہے تو صبح کال کرنا. بائے. اور کسی کو نہ بولتا دیکھ بیزاری سے کہتا فون کاٹنے لگتا ہے کہ نہیں پلیز کال مت کاٹیے گا, مجھے بات کرنی ہے آپ سے. سوا جلدی سے اسے کہتی ہے تو خان کی آنکھیں اس کی آواز سن کر ایک دم ہی کھل جاتی ہیں. وہ جلدی سے موبائل اپنی آنکھوں سامنے کرتا ہے جسے کمرے میں اندھیرا ہونے کے بعد موبائل کی روشنی میں اس کے چہرے پر پڑتی ہے. سامنے نمبر دیکھ اس کے ہونٹوں پر فتح سی مسکراہٹ آ جاتی ہے, جس پر وہ دوبارہ فون کان سے لگاتا ہے. آج کیسے یاد کر لیا اپنی مینیجر صاحبہ, مجھ جیسے حوث پرست اور گھٹیا انسان کو. وہ مسکراتا ہوا اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے کہتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوتا ہے. تو وہ اس کی بات کو اگنور کرے اپنے مطلب کی بات کرتی ہے. سر مجھے کیا کہا سر؟ نہیں آپ مجھے گھٹیا حوث پرست یا چور کہہ سکتی ہیں, میں مائنڈ نہیں کروں گا. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے جس پر وہ موبائل کان سے ہٹا کر اپنے سامنے کرے اسے گھورتی ہے.
جیسے موبائل نہیں دکان ہو سامنے، مجھے پیسے چاہیے، پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ وہ دوبارہ فون کان سے لگائے اپنا غصہ ضبط کرے کہتی ہے، مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کی بکواس نہیں سنتی۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے، میری تو ساری دولت آپ کی ہے، لیکن اس کے لیے میں تیار ہوں آپ سے نکاح کرنے کے لیے، بس آپ میرے ابو کا علاج کروا دیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیتی ہے، جس پر وہ مسکرا دیتا ہے۔ مگر میں نے کہا تھا کہ ڈیل میں بھی اضافہ ہوگا، ویسے یاد دلاتا ہے، جسے سوا کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ یہ کب کہا آپ نے، مجھے یاد نہیں۔ اسے سچ میں یاد نہیں ہوتا، میں نے کہا تھا آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ خیر ڈیل جب نکاح ہوگا اس سے کچھ منٹ پہلے بتاؤں گا، ابھی تمہارے ابو کا بائی پاس ہونا ضروری ہے، اس لیے میں ابھی پیسے بھجوا رہا ہوں ہاسپٹل ایک آدمی کے ہاتھ، تم وہاں سے اس سے لے لینا، میں تمہیں اس کی پک بھی سینڈ کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر اٹھاتا ہوا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ مجھے سینڈ کر دیں۔ اچھا سنو، سوا جو موبائل کان سے ہٹا رہی تھی اس کی آواز پر دوبارہ کان سے لگاتی ہے، جی تم نے تھپڑ بہت زور سے مارا تھا، ابھی تک جلن ہو رہی ہے۔ وہ اپنا گال ملتے ہوئے کہتا ہے، جس پر سوا سوری سر کہہ کر کال کاٹ دیتی ہے۔ عبدالدوا خان بھی مسکراتا ہوا موبائل کان سے ہٹاتا ہے۔ چلو جی کھیل شروع۔ الہی بخش الہی بخش، وہ خود سے کہتا ہے۔ الہی بخش کو آواز لگاتا ہے جو ٹھیک 30 سیکنڈ میں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جی صاحب جی خیریت ہے، اس وقت بلایا؟ وہ کمرے ماں کے مسلتا ہوا آتے ہی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے جو رات کے 3 بجا رہی ہوتی ہے۔ ہاں میں ایک چیک دیتا ہوں، جسے ہاسپٹل میں دادی کو لے کر جاتے ہیں نا، وہاں باہر ہی ایک لڑکی کھڑی ہوگی، اسے دے آنا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر ایک چیک بک نکالتے ہوئے کہتا ہے، جس پر الہی بخش اسبات میں سر لاتا ہے۔ یہ چیک رکھو اور ذرا اپنی تصویر کھنچواؤ۔ وہ اسے چیک دے کر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، صاحب جی میں بالوں میں کنگھی کر لوں؟ وہ کیمرہ آن ہوتے دیکھ فوراً کہتا ہے، جس پر دخان ماتھے پر بال ڈالے اسبات میں سر لاتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی کنگھی نکالتا ہے، اپنے بالوں میں کنگھی کر کے جیب سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکال کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ پھر جب یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے تو دونوں چیزیں دوبارہ جیب میں ڈال کر مسکراتے ہوئے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس کو تم پیسے دینے جا رہے ہو اسے دکھانا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے تاکہ وہ تمہیں پہچان سکے۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تمہاری فوٹو میرج بیورو بھیج رہا ہوں۔ اس کی تصویر لیتا ہوا کہتا ہے، کیا ہوا جاؤ اب۔ کیا ہوا جاؤ اب۔ دکان جو تصویر سینڈ بھی کر چکا ہوتا ہے، جب نظر اس پر جاتی ہے جو ویسے ہی کھڑا اس کے موبائل میں جھانک رہا ہوتا ہے تو غصے سے کہتا ہے، جی جی صاحب۔ وہ جلدی سے کہتا ہے، اس کے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور دکان کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا لیٹ کر اپنی نیند کو آواز لگاتا ہے۔ اسے بس اب کل کا انتظار تھا، بس یہی سوچتے ہوئے بہت جلد نیند اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ سوا جو ابھی ہاسپٹل پہنچی ہوتی ہے باہر کھڑی دکان کے اس ملازم کو ڈھونڈتی ہے جس کی پک دکان نے کچھ دیر پہلے بھیجی تھی۔ کہاں ہے، کہاں وہ رہا؟ وہ ابھی چاروں طرف نظریں گھما رہی ہوتی ہے کہ اسے الہی بخش سامنے کھڑا نظر آتا ہے، جسے دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ بھی سوا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ایکسکیوز می، آپ کو سر دکان نے بھیجا ہے؟ وہ اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے، جس پر وہ بھی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جی آپ مس سوا ہیں؟ وہ بھی تصدیق کرتا ہے، جس پر سوا اس بات میں سر لاتی ہے، جی میں سوا ہوں، یہ لیجیے آپ کی امانت۔ وہ ایک چیک اسے دیتا ہے، جس پر سوا اس کے شکریہ ادا کرے ہاسپٹل کے اندرونی طرف جاتی ہے۔ سوا جیسے اندر داخل ہوتی ہے سامنے ہی روحان فون کان پر لگائے پریشانی میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ بھائی، وہ اس کے پاس جا کر اسے مخاطب کرتی ہے، جس پر روحان اسے مڑ کر دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بال آ جاتے ہیں۔ تم اتنی رات کو اکیلی آئی ہو؟ کیوں؟ بھائی مجھے ابو کی فکر ہو رہی تھی تو میں آ گئی، اور میں نے امی اور سیف کو کچھ نہیں بتایا، بس اکیلے ہی آ گئی، وہ لوگ سو رہے تھے تو۔ سوا تمہیں پتہ ہے صبح کے 4 بجے ہیں، اس وقت کون لڑکی گھر سے نکلتی ہے؟ اگر روحان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے کہ سوا بھی اس کی بات کاٹ کر پیسے آگے کر دیتی ہے۔ بھائی یہ پیسوں کا انتظام ہو گیا، پہلے یہ جمع کرا دیں پھر بھلے مجھے ڈانٹ لیجیے گا۔ وہ نظریں نیچی کر کہتی ہے اور روحان اس کے ہاتھ سے پیسے لے کر حیرانی سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ پیسے بھائی میرے باس نے دیے ہیں، میں نے دوبارہ انہیں کال کی تھی تو وہ مان گئے۔ سوا آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتاتی ہے۔ پیسوں کا انتظام ہوا، آپ کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ وہی نرس دوبارہ آ کر روحان سے کہتی ہے، جی جی ہو گیا ہے، میں جمع کروا رہا ہوں، آپ لوگ سٹارٹ کریں بائی پاس۔ روحان جلدی سے کہتا کاؤنٹر کی طرف جاتا ہے اور سوا وہیں بینچ پر بیٹھ کر دعا کرتی ہے۔ ہاں بولو جالی ڈاکٹر۔ دکان آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی بناتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ فون اس نے اپنے سامنے اسپیکر پر کرا ہوتا ہے۔ یہ جعلی ڈاکٹر کس کو بول رہے ہو؟ بول رہا ہے تو سمجھ جو اس کے منہ سے اپنے لیے تعریف سننے کا منتظر تھا، اب اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر غصے سے بولتا ہے، ابھی میں بات کس سے کر رہا ہوں؟ تم سے، اور ڈاکٹر بھی تم ہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے تمہیں ہی کہوں گا نا۔ وہ اب اپنے بال بناتا ہے۔ خیر چھوڑو ان بات کو، میں نے تمہیں یہ بتانا تھا، غفار صاحب کا بائی پاس کامیاب ہو گیا۔ وہ خود ہی بات بدل دیتا ہے، پتہ تھا وہ جتنا بولے گا دکھانے سے زیادہ بولے گا، اور جب دکان پہ عزت کرنے پر آئے تو سامنے والا خود ہی اپنی عزت کی خاطر چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا۔ چلو مبارک ہو، وہ بچ گئے، ورنہ میں سمجھ رہا تھا وہ اوپر ہی نہ چلے جائیں۔ وہ بے پرواہ سے کہتا موبائل اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہے اور اس سے پہلے وہ اسپیکر آف کر دیتا ہے۔ ہاں اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا بھی کام ہو گیا ہوگا۔ نہ ابھی آدھا ہوا، ابھی آدھا باقی ہے، سمجھو جو مین کام ہے وہ ابھی رہتا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا کہتا ہے اور ساتھ ہی ایک ملازم
اس کے آنے پر جوس کا گلاس اس کے آگے کرتا ہے، جیسے وہ تام کر کھڑے کھڑے ہی پی کر گلاس خالی گلاس اسے واپس کرتا ہے۔ صاحب جی ناشتہ؟ نہیں، آج ناشتہ باہر کرنا ہے۔ ملازم کے پوچھنے پر وہ کہتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ خیر تو ہے، آج ناشتہ باہر کرو گے؟ کوئی خاص ہے کیا؟ سمد اس کی بات سن کر بولتا ہے، نہیں خاص نہیں، بس مجبوری میں اسے خاص بنا رہا ہوں، وہ اس کے سامنے ظاہر کروں گا کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا ہے، گاڑی کے پاس آ کر رکتا ہے، جس پر سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ملازم اسے دیکھ کر فوراً آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی بالکل بھی، وہ اس کی پہل جیسی باتوں سے چڑھ کر بولتا ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے، ہاں ہاں، تم نے اپنا سارا دماغ ڈاکٹر بننے میں ہی لگا دیا، اور دخان کی باتیں خالی دماغ میں نہیں آتی، جعلی ڈاکٹر، دفع ہو جاؤ، اب مجھے دوبارہ کال مت کرنا، بدتمیز انسان۔ اوکے، تم کون سا میری گرل فرینڈ ہو جو میں تمہیں مناؤں گا، بائے، وہ کہتا مسکراتے ہوئے کال کاٹ دیتا ہے، اور سمد ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ جاتا ہے۔ کیسے ہیں آپ ابو؟ سوا روحان کے آنے پر پوچھتی ہے، جو ابھی غفار کے روم سے آیا ہوتا ہے۔ غفار کے بائی پاس کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا، اور اب بھی بس ایک کو ملنے کی اجازت تھی، تبھی روحان ہی مل کر آیا تھا۔ اللہ کا شکر ابو ٹھیک ہیں، ابھی انہیں نیند کا انجیکشن دیا، تبھی سو رہے ہیں، روحان مسکراتا ہوا بتاتا ہے، تو سوا کے ساتھ آسکی اور سیف کو بھی تسلی ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سوا فوراً کہتی ہے، بے شک وہی زندگی دینے والا ہے، دخان تو بس ایک ذریعہ ہے۔ اللہ بھلا کرے سوا تمہارے باس کا، کہ جس نے صحیح وقت پر ہماری مدد کر دی، آسیہ سوا کہتی ہے، جس پر سوا انہیں دیکھتی ہے۔ امی آپ کو کیا پتا، خود کو بیچ کر یہ پیسے ملے ہیں، ورنہ دخان دورانی رحم دل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر زخمی مسکراہٹ سے ہنس اٹھتی ہے، ہاں سوا تمہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اتنی رات میں انہوں نے ہمیں پیسے دیے۔ روحان بھی اسے کہتا ہے تو وہ سارے اس بات میں لاتی ہے، امی مجھے آفس جانا ہوگا، کام تھا ایک، اگر آپ کہو۔ ہاں ہاں جاؤ، تم اور سیف کو بھی لے کر جانا، اسے بھی کالج بھیج دینا، تمہارے ابو کے پاس میں اور روحان ہے، تم ادھر کی فکر مت کرنا، آسیہ اسے کہتی ہے، جس پر وہ سیف کے ساتھ باہر کی طرف جاتی ہے۔ ابھی میں آج کی چھٹی کر لوں، پھر کبھی نہیں کروں گا پکا۔ سیف باہر آ کر سوا سے مظلوم سی شکل بنا کر کہتا ہے، چپ ہو کر چلو، ویسے تمہاری بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، یہ نہ تمہیں کالج سے ہی نکال دیں۔ وہ اسے غصے کی نظر سے دیکھ کر بولتی ہے، جس پر سیف برا سا منہ بنا کر اس کے ساتھ چلتا ہے۔ منہ صحیح کرو اور رکشہ روکو، اس کا منہ دیکھیں، کہتی ہے، جس پر وہ بیزاری سا منہ بنا کر پہلے اسے دیکھتا ہے اور پھر آگے ہو کر ایک رکشے کی طرف ہاتھ کرتا ہے۔ میرا نکاح اور میرا اپنا کوئی نہیں ہوگا۔ دخان آفس کے گلاس وال کے سامنے کھڑا سگریٹ ہونٹوں میں دبائے سوچتا ہے، پھر کسی خیال کے تحت مسکراتا وہ مڑ کر ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملاتا کان سے لگاتا ہے۔ بیل جاتی ہے اور 2 بیل کے بعد کال ریسیو بھی کر لی جاتی ہے۔ ہم نے غلطی سے فیض ملک کو کال ملا دیا، دخان دورانی فون جیسے ہی ریسیو ہوتا ہے سامنے سے فیض کی آواز گونجتی ہے، نہیں میں نے فیض ملک کو ہی کال ملائی ہے۔ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپورٹ کرتے کہتا ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، آپ جناب نے مجھے کال کی؟ اسے یقین نہیں آتا، اوکے بائے۔ اسے غصہ آتا ہے اور وہ کہتے فون رکھ نہیں لگتا ہے کہ فیض رکو میں مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ فیض کے کہنے پر دخان دوبارہ موبائل کان سے لگاتا ہے، ویسے کس وجہ سے مجھ غریب کو یاد کیا آپ نے؟ اسے پتہ تھا ضرور کوئی کام تو ہوگا، میں نکاح کر رہا ہوں تو کوئی میرا اپنا یہاں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو بلانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے سوچا چلو دوست نہ صحیح دشمن کو ہی اپنی خوشی میں شامل کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم نکاح کر رہے ہو؟ کب اور کس سے؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، لڑکی سے کر رہا ہوں، اور آج تو ظاہر سی بات ہے لڑکی سے ہی کرے گا، لڑکے سے تو کرنے سے رہا، ہاں ایک لڑکی مجھے پسند آ گئی تو بس نکاح کروں، تم دوپہر 2 بجے تک کورٹ پہنچ جانا۔ وہ آدھی بات بتاتا ہے، میں پہنچ جاؤں گا، مگر یہ تو بتاؤ لڑکی ہے کون؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی، لڑکی انسان ہے اور الحمدللہ مسلمان بھی ہے۔ دخان بھی کہاں صحیح سے جواب دینے والا تھا، لڑکی کہاں سے ہے مجھے یہ بتاؤ، یار تو میری ماں ہے جو اتنا پوچھ رہا ہے، ابھی آئے گا تو دیکھ لینا، ابھی میں فون رکھ رہا ہوں، تیری بھابھی کو بھی کال کرنی ہے، اچھا چل صحیح ہے بائے۔ فیض کے کہتے وہ فون کاٹ دیتا ہے اور پھر سوا کا نمبر ڈائل کرے فون کان سے لگاتا ہے۔ آپ ہی ناشتہ تو بنا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سوا جو اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی، صاحب کی آواز سن کے جلدی سے پونی لگا کر باہر آتی ہے، صبر تو ذرا سا بھی نہیں ہے تمہیں، پتہ ہے مجھے بھی جاب پر جانا ہے، تو میں تیار بھی نہ ہوں۔ وہ صاحب کو غصے سے دے کر کچن کی طرف جاتی ہے، ابھی میں بول بھی رہا تھا رہنے دے، میں کل چلا جاؤں گا، مگر آپ کو ہی لگی تھی کہ نہیں آج ہی جاؤ۔ وہ اس کے کچن میں جاتی اتنی آواز سے بولتا ہے کہ اسے آواز چلی جائے، آپ کی کال آ رہی ہے۔ صاحب جو ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، سوا کو موبائل پر کال آتا ہے، دیکھ موبائل ہاتھ میں لے کر سوا کو بولتا ہے، اٹھا لو میرے ہاتھ ابھی آٹے میں ہو رہے ہیں۔ سوا کچن سے یہ آواز لگاتی ہے، صاحب بھی اس کی بات سن کر کال اٹھا کر کان سے لگاتا ہے، ہیلو کون؟ دخان جو مسکراتا ہے وہ سوا کی آواز کو منصر تھا، ابھی کسی لڑکی کی آواز پر موبائل کان سے اٹھا کر اپنے سامنے کرتا ہے، یہ میں نے کس کو کال ملا دی؟ وہ کہتا دوبارہ موبائل کان سے لگاتا ہے، یہ میں سوا غفار کا نمبر نہیں ہے؟ حیرانگی سے پوچھتا ہے، جی یہ سوا غفار کا ہی نمبر ہے، آپ کون ہیں؟ میں باس ہوں ان کا، آپ انہیں موبائل دیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ اچھا آپ باس ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ابو کے علاج کے لیے پیسے دیے۔ وہ خوشی سے کہتا ہے، اور دخان اس کی بات سن کر مسکرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اب آپ میری بات کرا دیں سوا سے، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اسے سوا سے بات کرنی تھی بس، جی میں ابھی کرواتا ہوں، آپ ہی کیا ہے؟
دیکھ نہیں رہا ناشتہ بنا رہی ہوں. سو اس کی آواز سن کر غصے سے کہتی ہے اور دکان فون سے اس کی بات سن کر ایک کش لگاتا مسکرا جاتا ہے. ابھی آپ کے باس کی کالج شاید کوئی کام ہے ان کو آپ سے. بس یہ کہنا ہے کہ صبح جو پراٹھا بیلی ہوتی ہے فوراً چھوڑے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی ہے. اپنے ہاتھ تک صاف نہیں کرتی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ آئی نہیں مینیجر صاحبہ؟ کہ اپنا وعدہ بھول تو نہیں گئی؟ وہ سگریٹ کو ایش مسل کا پوچھتا ہے. نہیں سر مجھے یاد ہے میں بس آنے ہی والی تھی کہ آپ کا فون آ گیا. وہ چائے کا چولہا بند کرے کہتی ہے مگر آپ تو ناشتہ بنا رہی تھی میرے خیال سے. وہ ایک اور سگریٹ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر لائٹر کی مدد سے جلاتا ہوا کہتا ہے جی سر وہ بس یہ بنا کر آ رہی ہوں. اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہے. اچھا چلیں پھر میرے آفس میں آ جائے گا میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. جی سر. وہ کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور موبائل سامنے کرے بس دیکھتی ہے. کیا میں آج صبح کفار سے سوادہ خان ہو جاؤں گی؟ کیا شرطیں ہوں گی ان کی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ صاحب کی آواز سے خیالوں سے باہر آتی ہے. آپ ہی ناشتہ دے دیں میں نے جانا بھی ہے پھر. ہاں یہ ناشتہ بن گیا تم کر لو میں وہیں سے کچھ لے کر کھا لوں گی. وہ چائے اور پراٹھا سے دیتے ہوئے کہتی ہے تو صاحب لے کر کچن سے باہر چلا جاتا. وہ اپنے بارے میں سوچ کر ہی فکر میں ہوتی ہے کہ نہ جانے اب آگے کیا ہوگا. اس کی کیا شرطیں ہوں گی؟ اس کی مجبوری تھی. اگر وہ نکاح سے انکار کر دیتی تو خان کچھ بھی کر سکتا تھا اور اس کی مہربانی یہی تھی کہ اس نے اس کے ابو کا علاج کروا دیا تھا. اور یہی سب سوچتی وہ برتن سمیٹ کر کچن سے باہر جاتی ہے.